اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ اللہم الہمنی رشدی وعیذنی من شر نفسی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ انشاءاللہ آج جو ہے ہم گزشتہ ہم نے چند آیات سنی تھی، ان کا مکمل ترجمہ نہیں کیا تھا۔ کچھ آیتیں جو ہے قتل اور قصاص کے تعلق سے ہے، اور کچھ آیتیں ایک ہے نا مختصر میں، اور کچھ جو ہے وصیت کے تعلق سے۔ اس کے بعد جو ہے روزے والی آیتیں شروع ہو رہی ہے، جو کہ بڑی مشہور آیتیں ہیں، کتب علیکم الصیام کما کتب، تو اس کو انشاءاللہ اگلے ہفتے پڑھیں گے تاکہ وہ پورا تسلسل ان کا باقی رہے، روزے والی آیتوں کا اگلے اس سے ٹکڑے ہیں۔ اس سے پہلے ہم نے جو چیزیں پڑھی ہیں تھوڑا سا ان پر ایک نظر ڈال لیتے ہیں تاکہ ذہن میں تازہ ہو جائیں وہ چیزیں۔ ہم نے اس سے پہلے کچھ آیتیں پڑھی تھی کہ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، ہے نا۔ خلق السماوات سے مراد آسمان و زمین کی تخلیق یا بناوٹ، لیکن تخلیق بھی بہتر ہے، تو دونوں ہم نے اس سے پہلے بتایا تھا، بناوٹ یا تخلیق۔ کچھ ہلکا سا ترجمے میں فرق ہے لیکن دونوں صحیح، کچھ لوگوں نے اس انداز میں بھی کیا ہوا ترجمہ۔ تفسیر کے اندر بہت ساری کتابیں عربی کے اندر خاص طور پر، تو تفسیر تبری اور تفسیر ابن کثیر، یہ جو ہے نا بہت قدیم تفسیر ہے۔ تفسیر تبری جو ہے نا بہت قدیم ہے، اور زیادہ تر جو ہے تفسیر تبری، اس کے بعد جو تفسیریں لکھی گئی جیسے تفسیر ابن کثیر وغیرہ، اس کے بعد پھر اور بھی تفاسیر لکھی گئی، وہ سمجھے کہ انہی سے ماخوذ ہیں بہت ساری چیزیں۔ ایک تفسیر جلالین ہے، بہت مختصر میں ہوں آیت ہوتی ہے، اس کے آگے جو ہے نا ایک لفظ میں اس کی تشریح بہت عمدہ انداز میں وہ جلالین ہے۔ ہم لوگوں نے نصاب میں بھی پڑھا ہے جلالین کو، تفسیر جلالین۔ تو میں تفاسیر کو دیکھ لیتا ہوں، تو تفسیر تبری جو ہے ہر مکتب فکر والے اس کو تسلیم کرتے ہیں۔ تفسیر ابن کثیر اسی طرح جو ہے کسی مسلک کی کوئی خاص تفسیر نہیں ہے، وہ عام طور پر جو ہے نا احادیث سے اس کی وضاحت ہے آیات کی، اور یہ بہتر طریقہ ہے، کیونکہ ہم اپنے من سے کسی آیت کو سمجھیں گے تو وہ غلط ہو جاتا ہے۔ روزے کے تعلق سے ہم آیتیں پڑھیں گے، اس کے اندر ایک ہو گیا تھا مسئلہ کہ بھی حتی یتبین لہم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، تو خیط کا مطلب دھاگا ہوتا ہے۔ تو جب یہ آیت نازل ہوئی کہ بھی فجر یعنی سحر کا جو وقت ہوتا ہے کب ہوتا ہے، صبح صادق و قاضی والا معاملہ، تو فرمایا کہ بھی جب کہ الخیط الابیض من الخیط الاسود، کالے دھاگے سے صبح جو ہے سفید دھاگا واضح ہو جائے، وضاحت ہو جائے۔ تو ایک صحابی نے دو دھاگے رکھ لیے تکیے کے نیچے اپنے، ایک کالا دھاگا اور ایک سفید دھاگا، اور دیکھنے لگے اس کو۔ تو الفاظ کے یعنی جو ظاہری الفاظ تھے اس پر انہوں نے وہ کیا، لیکن بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرمائی اس کی کہ اس سے مراد خیط ابیض سے مراد کالا دھاگا یا سفید دھاگا نہیں ہے ریئل میں جو ہم دھاگا کہتے ہیں، بلکہ وہ صبح صادق اور صبح کاذب مراد ہے۔ تو خیط ابیض اسود سے مراد جو ہے نا صبح کاذب ہے، جو کہ صبح صادق سے پہلے ہوتی ہے، تھوڑا سا ہلکا سا اندھیرا ہوتا ہے۔ جو لوگ عادی ہوتے ہیں دیہاتوں کے اندر، یہاں نہیں نظر آتا ہے ہمیں تو بہت سارا، دیہاتوں میں جو لوگ عادی ہوتے ہیں فجر سے پہلے اٹھنے کے تہجد میں، انہیں نظر آتا ہے عام طور پر وہ، اس کے بعد ہلکی روشنی پھوٹتی ہے، وہ صبح صادق کہلاتی ہے۔ تو ظاہری الفاظ سے ہم اپنے من سے تفسیر نہیں کر سکتے۔ اسی طرح تو بہتر طریقہ یہی ہے کہ آیت کا وہ مفہوم بیان کیا جائے یا سمجھا جائے جو صحابہ کرام نے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی میں سمجھایا گیا ہے۔ تو تفسیر ابن کثیر اور تفسیر تبری جو ہے وہی ہے، اور ہر مسئلہ کے میں نے دیکھا ہوا ہر مسئلہ والے اس کا حوالہ دیتے بھی ہیں، تو ہم اور بہتر طریقہ وہی ہے نا۔ زیادہ تر اپنے من سے، مثلا لاسٹ ٹائم بھی ہم نے بتایا تھا، کچھ آیات ہیں آپ ان کو اٹھا کر آؤٹ آف کانٹیکسٹ اس کو کوٹ کر دیں، اپنا من سے بیان کر دیں، تو دین کے اندر تحریف ہو جاتی ہے۔ یہ دین کی تحریف کے تعلق سے، آیات کی تحریف کے تعلق سے قرآن میں دو قوموں کا ذکر ہے، ایک تو منافقین کا ذکر ہے، ہم نے پڑھا ہوا ہے، اور ایک جو ہے یہود کا ذکر ہے کہ یہ تحریف کرتے ہیں قرآن کے اندر، یعنی معلوم ہے کہ عیسائی سے یہ مراد نہیں ہے، لیکن وہ اس کو دوسرے معنی میں لے جاتے ہیں، دوسرا معنی اس کا بتاتے ہیں لوگوں کو یا سمجھاتے ہیں۔
تو یہ یہود کی خاصیت ہے یہ، اور منافقین کی بھی یہ ہے، یہ عادت تھی. قرآن کے اندر دونوں کا ذکر ہے اس کا. تو بہرحال یہ اچھی چیز نہیں ہے. لاسٹ ٹائم نے بتایا نا، کسی بہت سارے ساتھی جو ربیع الاول کے تعلق سے بہت سارے لوگ جو ہے دلائل دیتے ہیں مثلا میلاد النبی کے تعلق سے، تو ہم تو اس اسٹیج پر اختلافی مسائل کو چھیڑنا بھی نہیں چاہتے اصل میں، اور یہ جگہ بھی نہیں ہے کہ ان مسائل، لوگ تو ماشاءاللہ بہت کچھ جانتے ہیں فیس بک پہ، لیکن ہم صرف حوالے کے طور پر کہہ رہے ہیں کہ جیسے کہ سورہ یونس کی آیت نمبر 57-58 کا ساتھی بہت سارے لوگ کوٹ کر رہے ہیں فیس بک پر، یہ وہ، تو ہم نے بھی اس کو دیکھا تھا، ہمارے ساتھی نے بتایا تھا لاسٹ ٹائم، میں نے اس کو اس کے بعد بھی دیکھا اس کو جا کر. تو اگر ہم اس آیت کو پڑھیں مثلا ذہن سے ہٹا کر بغیر کسی فیس بک کے اور اس سے آیات کو پڑھے، تو آپ کو یہ سمجھ میں آئے گا کہ وہاں کانٹیکسٹ یا سیاق و سباق یہ بتا رہا ہے ہمیں کہ اللہ رب العالمین نے دنیا میں ہدایت بھیجی ہے، تو لہٰذا انسانوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ انسان زیادہ تر خوش کس پر ہوتا ہے؟ مال پر، دولت پر، جاگیر پر، دکان پر، مکان پر، اولاد پر، ان چیزوں پر خوش ہوتا ہے دنیا میں زیادہ تر. تو اللہ نے فرمایا کہ تم جو ہے نا، یہ دنیا کے اندر اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں، جائیداد اور مکانات، اور یہ زیادہ خوش، اس پر خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اصل انسان خوش کس پر ہو؟ اللہ نے ایمان کی جو دولت دی ہے، رسول کو بھیجا ہے تمہارے پاس اس قرآن کے ذریعے سے، اور ایمان کی دولت تمہیں دی ہے، تو اس پر زیادہ فَلِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا ایک لفظ ہے وہاں پر، تو لفظ یفرحو کو کاٹ لیا اور وہاں سے جو ہے نا اتنا اٹھا کر کہا کہ بھی خوشی منانا چاہیے. حالانکہ بالکل قرآن کے ساتھ ظلم ہے یہ اور تحریف ہے. یہ ہم نے کہا کہ منافقین کی عادت ہے یہ، اور یہود کی بھی عادت ہے یہ، آؤٹ آف کانٹیکسٹ آیات کو. تو اس آیت میں وہ منشا نہیں ہے دراصل، آپ خود بھی الگ سے چیک کریں، کئی مرتبہ 3-4 مرتبہ پڑھے ان آیات کو تو سمجھ میں آئے گا. تو یفرحو کا مطلب خوشی منائے نہیں بلکہ خوش ہوں. ہر ہم لوگ دن میں روزانہ خوش ہوتے ہیں کہ نہیں؟ صبح سے شام تک کتنے بار خوش ہوتے ہیں، اور کتنے بار غمگین بھی ہوتے ہیں ہم تو خوش ہونا الگ چیز ہے، خوشی سیلیبریٹ کرنا الگ چیز ہے، منانا الگ چیز ہے. تو وہاں منانے کا ذکر نہیں ہے، خوش ہونے کا. ہم صبح شام تک ماشاءاللہ بہت ساری چیزوں پہ خوش ہوتے ہیں. زیادہ تر انسان یہی خوش ہوتا ہے کہ میرے پاس پیسہ ہے، اور میرے پاس اچھا مکان ہے، میرے پاس اچھی دکان ہے، میرا کاروبار اچھا ہے، میری اولاد بہت زیادہ ہے، 6-7 لڑکے ہیں میرے، اسی پہ خوش ہوتا ہے زیادہ. تو حوالہ یہ ہے کہ بھی اس پر زیادہ خوش نہ ہوں آپ، خوش اس پر ہوں کہ اللہ نے آپ کو ایمان سے نوازا، اپنے نبی کے ذریعے سے آپ تک کتاب پہنچائی، اس پر سب سے زیادہ خوش ہو. یہ ذکر ہے دراصل وہاں آیات کا. لیکن کچھ لوگوں نے اس آیات کو لفظ یفرحو کو کاٹ کر ہٹا دیا، اور صرف جو ہے نا میلاد النبی سے اس کو لے جا کر کہ دلیل کے طور پر ذکر کر دیا. تو یہ قرآن کے ساتھ ظلم ہے دراصل. تو جو لوگ قرآن کے ساتھ ظلم کریں گے، یہ کھیل کریں گے، تو دنیا اور آخرت دونوں پکڑے جائیں گے. ہم تو مواخذہ نہیں کر سکتے دنیا میں، ہم صرف بیان کر سکتے ہیں، ہے نا، ہم پڑھ سکتے ہیں اور لوگوں کو بتا سکتے ہیں، ان کا مواخذہ اللہ کے ذمہ ہے. بہرحال تو قرآن کے دو آؤٹ آف کانٹیکسٹ، مثلا فویل للمصلین، قرآن کے اندر فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون مثلا. تو اگر کوئی انسان نماز نہ پڑھتا ہو اور دلیل دے کے بھی قرآن میں تو کہا گیا کہ جو لوگ نماز پڑھتے ہیں ان کے لیے بربادی ہے، لہٰذا میں اسی لیے میں نماز نہیں پڑھتا ہوں، اور کہے کہ دیکھو قرآن میں فویل للمصلین، نماز پڑھنے والوں کے لیے بربادی ہے، اور آگے نہ پڑھے، وہاں خاموش ہو جائے. تو یہ قرآن کے اندر تحریف ہو گئی، ہے نا. اسی طرح بے شمار آیتیں، قرآن کی آیت ایک ہم مشہور لکھتے ہیں اپنے گھروں کے اوپر، ھذا من فضل ربی، یہ آیت اگر آپ اس آیت کو پورا پڑھیں تو اس کا مفہوم کچھ اور ہے، لیکن زیادہ تر ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ یہ اللہ نے جو مجھے مکان دیا ہے، جو دکان دی ہے، تو یہ اس کا مطلب ہے کہ اللہ مجھ سے راضی ہے، اللہ مجھے پسند کرتے ہیں، اسی لیے دی ہے دولت عام طور پر. اور اسی لیے انسان یعنی نفسیاتی طور پر، فخریہ نفسیات کے طور پر عام طور پر زیادہ تر، میں نہیں سمجھتا کہ سبھی لوگ، کچھ لوگ ایسے نہیں ہوں گے، لیکن زیادہ تر ذہن میں یہ ہوتا ہے. اسی لیے لوگ جو نا آیتیں لٹکاتے ہیں دروازے پر، کندہ کرواتے ہیں اپنی بلڈنگوں پر، ھذا من فضل ربی. حالانکہ اس آیت کو اگر تھوڑا سا آگے پڑھے، لیبلونی اشکر ام اکفر، پوری آیت یہ ہے. تو اگر ہم پوری آیت کو پڑھیں گے کہ ھذا من فضل ربی، اللہ نے جو کچھ دیا ہے مجھے یہ اللہ کا فضل ہے، لیکن یہ فضل اس لیے نہیں دیا ہے کہ اللہ مجھے پسند فرماتے ہیں. لیبلونی اشکر ام اکفر، اللہ نے اس لیے دیا ہے تاکہ اللہ مجھے آزمائے، مجھے پرکھے. اشکر ام اکفر، میں اللہ کا شکر گزار بنتا ہوں یا اللہ کا ناشکرہ بنتا ہوں. تو اگر انسان لیبلونی اشکر ام اکفر والی آیت کو بھی ساتھ میں جوڑ دے تو وہ لٹکانا بھول جائے گا. پھر وہ اپنے مکان پر یہ آیت نہیں لکھے گا ھذا من فضل ربی، وہ دل میں سوچے گا کہ بھی میں، اللہ نے مجھے مکان دیا ہے تو میں اس مکان کا حق ادا کر رہا ہوں کہ نہیں. کوئی اگر میرے دروازے پہ آتا ہے تو جھڑکتا ہوں، کوئی رشتہ دار آتے ہیں تو ان کو جو ہے نا، کوئی غریب رشتہ دار آئے تو اپنے یہاں صوفہ اگر مہنگا ہے تو بچوں کو بیٹھنے نہیں دیتے اس پر، مثلا گندا ہو جائے گا، غریب رشتہ دار آئے مثلا. تو یہ نفسیات ہو تو غلط بات ہے. تو لیبلونی اشکر ام اکفر، اللہ نے اس لیے دیا ہے کہ اللہ آزمائے تم کو کہ اللہ کا شکر گزار بنتے ہو کہ نہیں. تو بہرحال آیات کو ان کے سیاق و سباق سے اگر ہم پڑھیں گے کچھ اور مفہوم ہوتا ہے، تو جو مفہوم بنتا ہے سیاق و سباق کے حساب سے وہی مفہوم لینا ہے. اپنے من سے
کاٹ کر لینا یہ بہت بڑی غلطی ہے، اصل میں خسارہ ہے دنیا اور آخرت میں۔ تو بہرحال کوشش یہ ہونی چاہیے کہ تفسیر طبری اور تفسیر ابن کثیر کا اسی لیے حوالہ دیا ہے کہ انہوں نے زیادہ تر آیات کے تعلق سے جو پس منظر، جو بیک گراؤنڈ، جو شان نزول کہتے ہیں جس کو، شان نزول یا پس منظر جو ہوتا ہے، انہوں نے ذکر کر دیا آیات کے تعلق سے کہ یہ اس آیت کے تعلق سے یہ پس منظر تھا۔ تو اس پس منظر کو رکھ کے اگر ہم پڑھیں گے تو انشاءاللہ ہم ادھر ادھر نہیں بھٹکیں گے۔ یہی بہتر طریقہ ہے نا، دین کو سمجھنے کا یہ طریقہ ہے کہ صحابہ کرام نے، اب مثلا وہ جو سورہ یونس کی جو 58 نمبر کی آیت ہے، صحابہ کرام نے بھی پڑھی ہوگی کہ نہیں ان آیت کو؟ ہم سے پہلے تو انہوں نے پڑھا ہوا ہے، تو اگر جو مفہوم ہم لے رہے ہیں اس کا صحابہ کرام نے بھی وہی مفہوم لینا چاہیے تھا اور انہوں نے بھی سیلیبریٹ کرنا چاہیے تھا، لیکن انہوں نے یہ شاید سے یہ نہیں سمجھا دراصل۔ اگر وہ سمجھتے تو وہ بھی یہی کام کرتے جو ہم کر رہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارا فہم جو ہے صحابہ کے فہم سے مختلف ہو گیا، تو یہ غلط ہے۔ صحابہ کا جو فہم ہے وہی ہونا چاہیے ہمارے پاس، اور اسی میں کامیابی ہے اصل میں، ہے نا، ورنہ کوئی فائدہ نہیں ہے دین کا جو ہے نا، اس طرح کا ہنگامہ کر کے اور ڈھنڈورا پیٹ کر دین اللہ کے یہاں مقبول نہیں ہے ایسا دین، ٹھیک ہے۔ بہرحال انسان کو اللہ نے آزادی دی ہے، اور قرآن جو ہے عربی زبان میں ہے، اور زبان کے اندر یہ امکان ہوتا ہے کہ ایک جملے کا ایک سے زیادہ مفہوم بتایا جائے، چونکہ زبان ہے یہ، ہے نا۔ اللہ نے جبریل کے ذات جیسے کہ وہ نہیں کیا ہوا ہے کہ بھی فرشتے کی آواز میں ریکارڈنگ کی ہے کہ اس کا مطلب یہی ہوتا ہے، تو بحیثیت زبان ایک آیت کا ایک سے زیادہ مفہوم ہو سکتا ہے، لیکن جو مفہوم بالکل خلاف عقیدہ ہو، خلاف قرآن ہو، خلاف سیاق و سباق ہو، خلاف حدیث ہو، وہ مفہوم بالکل جو ہے نا رد ہوگا، وہ رد ہو جائے گا وہ۔ تو یہ چیز ذہن میں رکھنی چاہیے۔ تفسیروں میں فرق نہیں ہوتا ہے، تفسیر کے اندر تو وہی وہ ہوتی ہے، تفسیریں نہیں، ترجمے کے اندر تو سیم ہوتا ہے، لیکن جب تشریح کی جاتی ہے جس کو ہم تفسیر کہتے ہیں، تو تفسیر اگر احادیث کی روشنی میں کی جائے تو بالکل صحیح ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر آپ کسی آیت کو کوٹ کر رہے ہیں، اس کا ترجمہ کر رہے ہیں، اور اس کے بعد اس کے نیچے چند احادیث آپ نے ذکر کر دی تو کوئی حرج نہیں ہے، اس میں حوالہ موجود ہے۔ اب اس میں جو ہے نا انسان جو ہے آپ کے پاس یہ سمجھے کہ بھی مدلل بات ہے آپ نے کی، لیکن آپ اپنے من سے اپنا اندیہ بیان کریں، اپنا اوپینین، اپنا نوشن، اپنا خیال بیان کرے کہ میرا یہ خیال ہے نا، تو یہ غلط ہے، یہ اپنا خیال نہیں چلے گا قرآن کے تعلق سے، ٹھیک ہے۔ تو آج کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو احادیث میں نہ بیان کر دی گئی ہو۔ اور پھر ائمہ کرام، اس کے بعد جو امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، امام ابو حنیفہ، یہ سب ائمہ کرام گزرے ہیں، انہوں نے بھی قرآن کو سمجھا ہے، تو ان کا بھی فہم لے۔ اگر ہم کہتے ہیں کہ چاروں امام برحق ہے، ٹھیک ہے، تو آپ ان کا فہم کم از کم لے لیں۔ سب سے پہلے تو صحابہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کا فہم لینا ہے ہمیں، اس کے بعد ائمہ کرام، علماء کرام۔ تو اپنا فہم نہیں ڈالنا چاہیے دین کے اندر، قرآن میں خاص طور پر، ورنہ وہ اپنے لیے پریشانی ہے آخرت میں، ٹھیک ہے۔ بہرحال تو ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، اختلاف لفظ جو ہے یہاں پر کس معنی میں استعمال ہوا تھا؟ لفظ اختلاف اللیل والنہار، ہاں بدلنے کے معنی میں، اختلاف کے معنی میں نہیں، بلکہ لیل اور نہار، دن اور رات کا آنا جانا مراد ہے۔ اختلاف سے مراد وہاں پر اختلاف نہیں ہے جو ہم لڑائی جھگڑا کرتے ہیں، وہ اختلاف مراد نہیں ہے، بلکہ رات اور دن کا آنا جانا، ٹھیک ہے، الٹ پھیر جس کو ہم کہتے ہیں، وہ ذہن میں رکھنا ہے۔ والفلک التي تجری فی البحر بما ينفع الناس وما انزل الله من السماء من ماء فاحیا به الارض بعد موتها وبث فيها من كل دابة۔ بث یہاں پر لفظ استعمال ہوا، بث فيها من كل دابة، کس معنی میں ہے یہ بث فيها من كل دابة؟ پھیلا دینا، بث کہتے ہیں پھیلا دینا، منتشر کر دینا، بکھیر دینا، ٹھیک ہے۔ دابۃ کس معنی میں ہے؟ چوپائے یا رینگنے والے، اور اس کے اندر ہر جاندار مراد ہے، اس سے چاہے انسان ہو، صرف چوپائے مراد نہیں ہے بلکہ ہر رینگنے والی مخلوق۔ تو ہم بھی چلتے ہیں زمین پر، تو دبا کا مطلب رینگنا ہے نا، دبا یا دبوں کا مطلب ہوتا ہے رینگنا، چلنا۔ تو زمین پر حیوان بھی چلتے ہیں، جاندار ہے نا، کیڑے مکوڑے بھی چلتے ہیں، ہم بھی چلتے ہیں، تو زمین پر چلنے والی ہر مخلوق مراد ہے یہاں پر، دبا سے صرف جانور مراد نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو دبا کا جو لفظ ہے وہ ذہن میں رکھنا ہے ہمیں کہ دابۃ کا مطلب جو ہے تمام جاندار مخلوقات مراد ہے، اس میں ہم بھی شامل ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ تصریف الریاح والسحاب تصریف الریاح، ریاح کس معنی میں ہے؟ ہوا، ہوا، ریحن کی جمع ہے یہ، ریاح جمع کی شکل میں ہے یہ ریاح۔ اردو میں بھی ریاح استعمال کرتے ہیں، طبی کتابوں میں ریاح ہے نا، ہوا ہی کو کہتے ہیں وہاں پر بھی، لیکن ریحن کی جمع ہے دراصل یہ یاد رکھنا چاہیے ہمیں۔ اردو میں واحد کے طور پر استعمال ہوتا ہے وہ، لیکن عربی میں جو ہے یہ جمع ہے دراصل، ریحن کی جمع ریاحن۔ تصریف الریاح، تصریف کا مطلب کیا ہے؟ تصریف کا مطلب بھی وہی ہے، گھمانا پھرانا،
ہے نا. وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ سورہ کہف میں پڑھتے ہیں نا وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ. صرفنا مطلب بار بار جو ہے ہم نے طرح طرح سے آیات کو ہم نے آیات کو قرآن کے اندر بیان کیا ہے. ایک ہی آیات ایک ہی مضمون کو اللہ نے ریپیٹ کیا ہے کئی جگہ پر. ریپیٹ ہوتا ہے ایک ہی مضمون کئی جگہ پر. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ کئی جگہ پر ریپیٹ ہے, انبیاء کرام کا خاص طور پر کئی جگہ. تو نصرف کا مطلب ہوتا ہے بار بار بیان کرنا, ریپیٹ کرنا کسی چیز کو. تو تصریف الریا ہواؤں کا الٹ پھیر. والسحاب المسخر, سحاب کا معنی کیا ہے؟ بادل. المسخر بین السماء والارض, کیا معنی ہوگا اس کا؟ المسخر بین السماء والارض, زمین و آسمان کے درمیان جو کہ مسخر ہے. مسخر کا ہم نے مفہوم بتایا تھا. مسخر کا ذہن میں رکھنا چاہیے. مسخر کا مطلب ہوتا ہے تمہارے خدمت میں لگا دیا ہے نا. مسخر کا مطلب ہوتا ہے حکم کا تابع کرنا. ایک تو اللہ نے کوئی چیز ہمارے حکم کے تابع نہیں کی ہے. دراصل تمام کائنات کے اندر جتنی بھی چیز سب اللہ کے حکم کے تابع, ہمارے حکم کے تابع نہیں ہے. مثلا یہ ہوائیں ہیں اور یہ جانور ہیں, ہم پلین چلا رہے ہیں مثلا, تو یہ بھی مسخر کیا اللہ نے. تو مسخر کا مفہوم یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہماری خدمت پر لگا دیا ہے. ٹھیک ہے نہ, یہ عام طور پہ ترجمہ یہ کیا جاتا ہے کہ تمہارے تابع کر دیا ہے, تمہارے حکم کے تابع. یہ جو ہے نا جتنی مخلوقات ہیں اللہ کے حکم کے تابع ہیں, ہمارے حکم کے تابع نہیں ہے کوئی بھی چیز, ہے نا. مثلا اگر اپنے حکم کے تابع ہو جائے تو پھر ہمارے ساتھ کوئی حادثہ ہی نہ پیش آئے. تو تابع ہے یہ اللہ کے حکم کے, لیکن مسخر کیا مطلب اللہ نے آپ کی خدمت میں لگا دیا ہے اس کو. چاند ہماری خدمت میں لگا ہوا ہے, سورج ہماری خدمت میں لگا ہوا ہے, بادل ہماری خدمت میں لگے ہوئے ہیں. تو خدمت میں لگے ہوئے ہیں یہ, جس کو ہم انگلش میں کہتے ہیں ایٹ یور ڈسپوزل. ٹھیک ہے. تو والسحاب المسخر بین السماء والارض, آسمان و زمین کے اندر جو کہ مسخر کیا ہوا ہے, یعنی تابع ہے اللہ کے حکم کے. اس کے بعد ومن الناس من يتخذ من دون اللہ اندادا یحبونہم کحب اللہ. انداد اس کا واحد کیا آتا ہے ذہن میں ہے؟ ندن, اس کی جمع ہے انداد. کس معنی میں ہے انداد؟ ہمسر, ہم پایا یا شریک یا پارٹنر جس کو ہم انگلش میں کہتے ہیں. تو اللہ کا پارٹنر ایسوسیٹ بھی کہتے ہیں. تو اللہ کا ہم پلہ, اللہ کا مساوی, برابر یا شریک کوئی بھی نہیں ہے. تو کچھ لوگوں نے بنا رکھا ہے اللہ کے علاوہ بھی ہمسر, اللہ کا شریک بنا رکھا ہے. تو انداد کا ترجمہ کریں گے ہم یہاں پر شریک, اللہ کا شریک بنا رکھا ہے, یا اللہ کا ہمسر, یا اللہ کا برابر, یا ہم پلہ, ہم پایا سمجھتے ہیں لوگ. ورنہ کوئی نہیں ہے دنیا میں اللہ کے برابر, تو کوئی بھی نہیں ہے. لیکن لوگ سمجھتے ہیں کہ جو کام اللہ کرتے ہیں بہت سارے لوگ بھی کرتے ہیں, وہ بہت سارے عقیدے ہیں دنیا کے اندر. یحبونہم کحب اللہ والذین آمنوا اشد حبا للہ, والذین آمنوا اشد حبا للہ. اشد حبا للہ کا ترجمہ کیا کریں گے ہم؟ اللہ کی محبت میں وہ جو ہے نا زیادہ شدید ہوتے ہیں, یعنی اللہ کی محبت ان کے دلوں میں زیادہ ہوتی ہے بنسبت دوسری مخلوقات کے. یعنی جو ہے نا سب سے زیادہ محبت اللہ کی ہوگی, اس کے بعد دوسروں کی. ٹھیک ہے. مثلا نہیں کہ بھی کچھ لوگ جو ہے اپنے نفس سے زیادہ محبت کرتے ہیں. حضرت عمر سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ پوچھا کہ بھی تم سب سے زیادہ محبت کس سے کرتے ہو؟ تو آپ نے فرمایا کہ اپنے آپ سے. تو یہ تو فطری چیز ہے, انسان اپنے آپ سے محبت کرتا ہے. انسان نہیں چاہتا کہ کچھ لگ جائے اس کو, کچھ حادثہ ہو جائے. تو آپ نے فرمایا کہ نہیں, سب سے زیادہ جب تک جو ہے تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم اللہ اور اس کے رسول سے محبت نہ کرو. تو اللہ اور اس کے رسول کی محبت جو ہے نا سب محبتوں پر غالب ہونی چاہیے, حتیٰ کہ والدین کی محبت پر بھی. اگر والدین کسی گناہ کا حکم دیں, شرک کا حکم کریں, تو اس معاملے میں ان کی بات نہیں ماننی چاہیے, اللہ کی بات ماننی چاہیے اس معاملے میں, ہے نا. اس لیے حکم بھی ہے اس کا. وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ. اس آیت کا مفہوم کیا ہو سکتا ہے؟ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ. جی کاش کہ وہ لوگ دیکھ لیتے, کاش کہ وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا ہے, یعنی کاش کہ ظالم لوگ دیکھ لیتے پہلے ہی اس عذاب کو. اذ یرون, اس وقت کو جب کہ وہ دیکھیں گے عذاب کو, یعنی جو عذاب پیش آنے والا ہے انہیں, اس کو پیشگی اگر وہ پہلے سے تصور کر لے, پیشگی تصور کر لے اس کا, تو پھر وہ جو ہے نا, اور یہ دیکھ لے کہ ان القوۃ للہ جمیعا, کہ سارا زور صرف اللہ کا ہے. تو اگر اس چیز کا تصور پہلے سے آ جائے انسان کی دنیاوی زندگی میں, تو پھر انسان جو ہے نا سرکشی نہ کرے پھر. ٹھیک ہے. وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ, اور اللہ جو ہے نا سخت عذاب والا بھی ہے. إِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتُّبِعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا, تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتُّبِعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا,
تو اتبعو اور اتبعو دو لفظ ہے. تبرع کا مطلب کیا ہے یہاں پر؟ برات، جی بیزاری کا اعلان کرنا، بیزاری کا اعلان کرنا، یہ بے تعلقی کا اظہار کرنا. الذین اتبعوا، تبرع الذین اتبعوا، اتنے ٹکڑے کا ترجمہ کیا ہوگا؟ استبرأ الذین اتبعوا، ہاں جن کی پیروی کی گئی. جب بیزاری کا اعلان کریں گے، یہ بے تعلقی کا اظہار کریں گے وہ لوگ، الذین اتبعوا جن کی پیروی کی گئی تھی دنیا میں، یعنی ان کے پیشوا. من الذین اتبعوا ان لوگوں سے جنہوں نے پیروی کی تھی، ان لوگوں سے بیزاری کا اعلان کریں گے. وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ، اسباب کس معنی میں ہے یہاں پر؟ یہ اسباب اس معنی میں نہیں جو ہم دنیا میں کہتے ہیں یہ اسباب تعلقات کے معنی میں ہے. جی تو اسباب کا مطلب یہ اسباب نہیں ہے بلکہ تعلقات کے معنی میں ہے. اور تقطع کا مطلب تو معلوم ہے ہمیں، کٹ جانا، منقطع ہو جانا. اردو میں بھی کہتے ہیں منقطع ہو جانا، ٹھیک ہے، قطع ہو جانا، قطع تعلق ہم اردو میں کہتے ہیں. تو قطع سے ہے تقطع. تقطعت بہم الاسباب، جو دنیا کے اندر جو رشتے ناطے کی جو رسیاں تھیں وہ کٹ جائیں گی. تو اسباب کا مطلب ترجمہ رسی بھی کرتے ہیں، تو رسیاں یا رشتے جو ہے آخرت میں کٹ جائیں گے. وقال الذين اتبعوا لو ان لنا کرۃ، لو ان لنا کرۃ، اتنے جملے کا کیا ترجمہ بنے گا؟ جی کاش کہ ہمیں واپسی کا موقع مل جائے. کرۃ کا مطلب واپسی، واپسی، ٹھیک ہے. لو کا مطلب کاش کے، لو ان لنا کرۃ، کاش کہ ہمیں موقع مل جائے واپسی کا، یا کاش کہ ہمارے لیے ہوتی واپسی، کاش کہ ہمارے لیے ہوتی واپسی. یعنی کاش کہ ہمیں ایک مرتبہ دنیا میں، بڑا سنگین مسئلہ ہے یہ آخرت کا. انسان جو ہے دنیا میں سنجیدہ نہیں ہے، آخرت کے معاملے میں سنجیدہ نہیں ہے انسان. ہم دوسرے کی بات نہیں کر رہے ہیں، میں اپنی بات کرتا ہوں کہ انسان جو ہے نا غافل ہو جاتا ہے فوراً. تو اگر سنجیدہ ہو تو بہت بڑا مسئلہ ہے. انسان تصور کر لے کہ جانے کے بعد واپس نہیں آنا ہے، تو انسان بالکل یعنی ڈھیر ہو جائے، ڈھہ جائے وہ اللہ کے سامنے. ظلم زیادتی چھوڑ دے، سرکشی چھوڑ دے، ضد چھوڑ دے، دین کے معاملے میں آنا چھوڑ دے. اگر یہ بات ذہن میں ہو جائے کہ واپس نہیں آنا ہے ہمیں آخرت سے. ایک مرتبہ لوگوں نے حوالے کر دیا قبر کے، اور اس کے بعد فرشتوں کے حوالے ہو گئے، اور وہ ہم ان کی کسٹڈی میں جانے کے بعد واپسی نہیں ہے نا، کسٹڈی میں جانے کے واپسی نہیں ہے. اگر یہ تصور ہمارے پاس آ جائے تو واقعی دنیا میں انسان جو ہے نا سرکشی چھوڑ دے اصل میں. تو یہ دنیا میں جو سرکشی اور شرارت اور تخریب جو چل رہی ہے، یہ اسی وجہ سے ہے کہ آخرت کا تصور ختم ہو چکا ہے ذہنوں سے. لیکن یہ جو ہے نا یہ سب سے سنگین مسئلہ ہے جس کے بارے میں انسان فکر نہیں کر رہا ہے. اور دوسرے مسائل پہ بہت غور و فکر ہو رہی ہے دنیا میں، کانفرنسیں ہو رہی ہے، اجلاس ہو رہے ہیں، جیسے گلوبل وارمنگ ہو رہی ہے مثلا. اتنا سنگین مسئلہ بنا رکھا ہے انوائرمنٹ کا مسئلہ. آخرت کا انوائرمنٹ کیا ہوگا، قبر کا انوائرمنٹ کیا ہوگا، اس کے بارے میں انسان سوچ لے تو سارے مسائل چھوڑ دے سوچنا اور اپنی اصلاح کی فکر کر لے. تو سب سے بڑا سنگین مسئلہ ہے کہ لو ان لنا کرۃ، کاش کہ ہمیں واپسی کا موقع ملے. یہ واپسی کا موقع جو ہے نہیں ملنا ہے آخرت میں، کسی کو بھی نہیں ملنا، نہ اچھوں کو نہ بروں کو. اچھوں کو نہیں ملے گا، وہ تو چاہیں گے نہیں دنیا میں آنا. ہاں ہاں وہ تو عام بات ہے. جی جی وہ الگ مسئلہ ہے. وہ تو بس وہی ہے، نہ اچھے لوگوں کی واپسی ہوتی ہے نہ برے لوگوں کی واپسی ہوتی ہے. جو اچھے ہیں وہ اچھے مقام پر ہیں، جو برے ہیں وہ برے مقام پر ہے. کوئی دنیا میں واپس نہیں آنا ہے. اس کے بعد جو ہے فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّؤُوا مِنَّا لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ. کیا ترجمہ کریں گے اس ٹکڑے کا؟ فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ. تو ہاں، تو کاش ہمیں دنیا میں جانے کا موقع مل جائے تو ہم بھی ان سے جو ہے نا لا تعلق ہو جائیں گے، ہم بھی ان لوگوں سے بے تعلق ہو جائیں گے. تو جو لوگ دنیا میں اللہ کو چھوڑ کر یا دین کو، اللہ اور رسول کو چھوڑ کر دوسرے لوگوں کو اپنا رہنما بنا رکھا ہے، یا کچھ لوگوں نے یہود و نصارہ مثلا انہوں نے اپنے پیشواؤں کو بنا رکھا ہے، حق کی طرف جو ہے سنجیدگی سے غور نہیں کرتے حق پر. تو یہ جو ہے نا انسانیت کے لیے کتاب ہے، نہ صرف ہمارے لیے، پوری انسانیت کی کتاب ہے یہ. تو ہر ایک کو یہ نان مسلم کو اس کی کاپی دینی چاہیے. بہت سارے لوگ جو ہے نا ان آیات کو جو سنجیدہ ہوتے ہیں آخرت کے معاملے میں اور لائف کے تعلق سے، زندگی کے ہم پیدا کیوں ہوئے، کیا مقصد ہے دنیا میں آنے کا، اور یہاں سے مرنے کے بعد کدھر جاتا ہے انسان، بہت سارے لوگوں کو یہ پتہ نہیں ہے. تو یہ کتاب اگر دی جائے تو انہیں ایک سمجھ میں آ جاتا ہے پورا کانسیپٹ لائف کا، کہ ابھی ہم دنیا میں کیوں آئے ہیں اور کدھر جانا ہے اور وہاں کیا ہونے والا ہے. تو یہ کتاب بہت سارے لوگ پڑھتے ہیں اور الحمدللہ پہلی مرتبہ پڑھنے میں جو ہے نا مسلم بن جاتے ہیں. جو سنجیدہ ہوتے ہیں، جو سرکش ہوتے ہیں، وہ پڑھنا بھی نہیں پسند کرتے، پڑھنا نہیں پسند کرتے وہ لوگ. بہرحال ہم خوش نصیب ہیں کہ اللہ نے ہم کو یہ کتاب دی اور ہمیں زندگی کا مقصد بتا دیا کہ ہم دنیا میں کیوں آئے ہیں اور ہمیں دنیا میں کیا کرنا ہے اور وہاں جا کر کیا ہونے والا ہے. یہ اس بات پر ہمیں خوش ہونا چاہیے کہ ہمیں مقصد زندگی معلوم ہوا ہے اس کتاب سے، اور ہم اس کے حساب سے تیاری کریں. نہ یہ کہ یفرحو سے مراد جو ہے نا کچھ اور لے لیں، ہے نا،
تو غیر سنجیدگی کی علامت ہے وہ، قرآن کے غلط مفہوم کو لینا. تو فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّؤُوا مِنَّا، کما تبرؤوا منا، اس جملے کا ترجمہ کیا ہوگا؟ کما تبرؤوا منا، جیسا کہ یہ لوگ ہم سے اب بیزار ہو گئے یہاں پر، جیسا کہ یہ لوگ ہم سے اب لا تعلق ہو گئے اب یہاں پر. جی تو اب ہم وہاں جا کر بھی ان سے لا تعلق ہو جائیں گے. كَذَلِكَ يُرِيهِمُ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ، يُرِيهِمُ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ، کیا مفہوم ہوگا اس ٹکڑے کا؟ جی اللہ تعالیٰ دکھائے گا ان کو ان کے اعمال حسرات علیہم، ان کے اوپر حسرت اور افسوس کی شکل میں. اعمال تو کیے ہوں گے دنیا میں، بہت سارے اعمال کیے ہوں گے، اور ہر انسان اعمال اچھا سمجھ کر ہی کرتا ہے جو بھی کرتا ہے دنیا میں. اگر آپ غلط کام کر رہے تب بھی اچھا سمجھ کے ہی کرتا ہے انسان زیادہ تر، لیکن اللہ کے یہاں پر وہ اعمال جو ہے حسرت و افسوس کی شکل میں نظر آئیں گے، ہے نا. تو یہ بڑا افسوسناک معاملہ ہوگا آخرت کا. تو اللہ تعالیٰ اس لیے ہم دعا مانگتے ہیں کہ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ. اس لیے ہر مرد یہ پڑھنا چاہیے، پورا ہمیشہ پڑھتے رہنا چاہیے کہ اللہ ہمیں جو ہے نا جو حق ہے اس کو حق کی شکل میں دکھا، جو باطل ہے اس کو باطل کی شکل میں دکھا. ایسا نہ ہو کہ باطل کو حق کی شکل میں دیکھ رہے اور پوری زندگی اس کے پیچھے دوڑ رہے اور اس کے بعد آخرت میں پہنچے تو پتہ چلا کہ بھئی حسرات علیہم والا معاملہ ہو گیا، افسوس ہو گیا. سورۃ الکہف کے اندر آخر میں ہے نا کہ بھئی اس کا ذکر ہے کہ بھئی جو لوگ الذین یحسنون صنعا، تو لوگ سمجھتے ہیں کہ اچھا کام کر رہے ہیں، لیکن آخرت میں جو ہے نا اللہ اس کو ضائع کر دیں گے، ان کے اعمال کو وزن نہیں فرمائیں گے. وما هم بخارجین من النار، وما هم بخارجین من النار، اس جملے کا ترجمہ کیا ہوگا اس ٹکڑے کا؟ اور جی اور وہ جہنم سے نکل نہیں سکیں گے، اور وہ جہنم سے نکلنے والے نہیں ہوں گے، یعنی ابدی طور پر جہنم میں رہیں گے. یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان. لا تتبعوا خطوات الشیطان، کیا ترجمہ ہوگا اس کا؟ جی شیطان کے نقش قدم کے پیچھے نقش قدم پر مت چلو، یا اس کے قدموں پر مت چلو، فٹ اسٹیپ پر فالو مت کرو ان کو. انما یأمرکم بالسوء والفحشاء، انما یأمرکم بالسوء والفحشاء، سوء اور فحشاء دو لفظ ہیں یہاں پر. سوء کا ترجمہ کیا ہوگا اور فحشاء کا ترجمہ کیا ہوگا یہاں پر؟ برائی اور بے حیائی. جی سوء کا مطلب کیا ترجمہ کریں گے ہم؟ برائی، اور فحشاء کا ترجمہ کریں گے بے حیائی. تو شیطان یہی کام کرتا ہے، ہمیں جو ہے نا برائی کا حکم دیتا ہے اور بے حیائی کا حکم کرتا ہے نا، بے حیائی چیزوں بے حیائی کے کام کا حکم دیتا ہے. اور ایک کام کا اور بھی حکم دیتا ہے ہمیں، یعنی حکم دیتا ہے یأمرکم کا مطلب حکم دیتا ہے، یعنی کیا مراد ہے؟ حکم دیتا ہے. ہمیں تو کوئی حکم سنائی نہیں دیتا نا اس کا، تو کان میں کبھی نہیں کہتا ہمارے، وہ وسوسہ ڈالتا ہے وہ. تو یأمرکم یعنی یوسوس فی صدورکم، جیسے کہ یوسوس فی صدور الناس آیا ہوا ہے نا. تو امر سے مراد یہ نہیں کہ ہمارے کان میں بول رہا ہے، وہ کبھی کبھی خواب میں آ کر بھی جو ہے نا وہ کرتا ہے ایسی حرکتیں، بولتا ہے وہ. بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ بھی ہمارے وہ فلاں صاحب گزر گئے، وہ خواب میں آئے تھے، انہوں نے ایسا کہا، حالانکہ شیطان ہوتا ہے وہ، اور وہ اللہ کے خلاف اور دین کے خلاف اس طرح کی باتیں کہہ جاتا ہے، اور انسان سمجھتا ہے کہ وہ واقعی جو حضرت جا چکے ہیں انہوں نے ایسا حکم دیا ہے. تو شیطان جو ہے زیادہ تر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل اختیار نہیں کر سکتا شیطان، باقی کسی کی بھی شکل اختیار کر سکتا، ہمارے اماں کی بھی، ہمارے ابا کی بھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی کی شکل، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل اختیار نہیں کر سکتا شیطان، ٹھیک ہے. باقی کسی کی بھی شکل میں آ سکتا ہے، ولی کی بھی شکل میں آ سکتا ہے وہ. اب ہم نے تو ولی کو دیکھا نہیں نا، کتنے اولیاء کرام دنیا میں گزرے ہیں، ہم نے کسی کو بھی نہیں دیکھا ہے، حتیٰ کہ آج کے زمانے میں بے شمار ہوں گے، لیکن ہم نہیں جانتے ان کو، اللہ کے اولیاء کو، لیکن نہیں دیکھا. لیکن ہو سکتا ہے ان کے نام پر آئے ہمیں کہ میں فلاں ہوں، شیخ عبد القادر جیلانی ہوں، فلاں ہوں، ہم نے ان کو دیکھا نہیں، تو وہ کچھ بھی بھیس بدل سکتا ہے. تو بہرحال حکم دینے کا مطلب وسوسہ ڈالنا، ٹھیک ہے، ہمارے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے وہ. وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور یہ کہ تم اللہ کے خلاف ایسی بات کہو جس کا تمہیں کوئی علم نہیں ہے کہ اللہ نے فرمایا ہے واقعی ایسی بات، قرآن میں حدیث میں ہمیں معلوم نہیں ہے اور ہم بولے جا رہے ہیں اللہ کے خلاف. تو یہ بھی شیطانی حرکت ہے کہ انسان دین کے اندر اپنی مرضی کی بات کہے، اللہ کے خلاف، اللہ کی نسبت اللہ کی طرف منسوب کرے، یہ مراد ہے نا. ان تقولوا علی اللہ، اور تم اللہ کی طرف منسوب کرو، یہ مراد ہے یہاں پر، ہے نا. تو اللہ نے نہیں فرمایا قرآن میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں نہیں فرمایا، لیکن ہم کہہ جا رہے ہیں کہ ہاں یہ دین میں ایسا حکم ہے. تو یہ اللہ کی طرف ایسی بات منسوب کرنا ہے جس کا اللہ نے حکم فرمایا نہیں، جس کا ہمیں علم ہی نہیں ہے، ہم نے پڑھا ہی نہیں ہے قرآن حدیث میں، بغیر پڑھے اور بغیر کسی ذکر کے موجود ہونے کے ہم بیان کر رہے ہیں اللہ کے نام پر اور دین کے نام پر. تو یہ بھی جرم ہے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَل نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا وَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ.
اتبعوا اور نتبعوا. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا اتَّبِعُوا کیا ترجمہ ہوگا؟ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا. جی، اور جب کہا جاتا ہے ان سے کہ پیروی کرو اس چیز کے جو اللہ نے نازل کیا ہے، تو قالوا وہ کہتے ہیں کہ بل نتبعوا. بل نتبعوا کا ترجمہ کیا کریں گے؟ ہم پیروی کریں گے، نہیں بلکہ ہم پیروی کریں گے ما الفینا علیہ آباءنا. الفینا کس معنی میں ہے یہاں پر؟ پایا ہے ہم نے. ما وجدنا علیہ آباءنا. ما الفینا یعنی ما وجدنا. بل نتبعوا ما الفینا علیہ آباءنا، بلکہ ہم پیروی کریں گے اس چیز کی جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہوا، یعنی جو کرتے تھے وہ ہم ویسے ہی کریں گے. انما حرم علیکم المیتۃ والدم. میتہ کس معنی ہے؟ مردار. والدم، دم کا مطلب خون. ولحم الخنزیر معلوم ہے. وما اہل بہ لغیر اللہ. وما اہل بہ لغیر اللہ کا ترجمہ کیا ہوگا؟ ہاں، اور وہ ذبیحہ جس پر غیر اللہ کا نام لیا گیا ہو، ہے نا. اور ماں سے مراد صرف ذبیحہ نہیں بلکہ کوئی بھی کھانے کی چیز مراد ہے. لفظ ماں جو ہے نا عام ہے، مطلق ہے. ہر وہ چیز جس پر غیر اللہ کا نام، حالانکہ مراد تو یہاں پر ذبح کا ذکر چل رہا ہے، ذبح ہی کا دراصل تو پہلا معنی تو اس کا وہی ہوگا کہ ہر وہ ذبیحہ حرام ہے جس پر غیر اللہ کا نام پکارا گیا ہو. احل با کا مطلب ہوتا ہے اصل میں زمانے جاہلیت میں عرب، مشرکین عرب جو ہے نا، جب جانور ذبح کرتے تھے اپنے بتوں کے نام سے تو زور سے نام لیتے تھے، چلا کے. ہمارے یہاں پر ہندوؤں کا بھی رسم و رواج ہے، یہ زور سے چلاتے ہیں اور وہ سب کرتے ہیں. یہ سب چلانا جو ہے ایک دینی رسم ہے، اس طرح کی چیزیں. ٹھیک ہے، تو اہل بہ کا مطلب زور، اس پر پکارا گیا ہو. اب ضرور نہیں کہ زور سے، آپ ہلکے، آپ خاموشی سے بھی غیر اللہ کا نام لے تو حرام ہوگا، ہے نا. تو اہل بغیر اللہ، اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لیا گیا ہو، کسی اور کے نام سے ذبح کیا گیا ہو. اور نہ صرف ذبح بلکہ کوئی بھی چیز. فمن اضطر غیر باغ ولا عاد. اضطر، فمن اضطر غیر باغ ولا عاد، اس ٹکڑے کا ترجمہ کیا ہوگا؟ جی ہاں، فمن اضطر، لیکن یہ چیزیں تو حرام ہیں، لیکن اگر مجبوری ایسی آ جائے انسان، فمن اضطر، جو آدمی مجبور ہو جائے. اضطر کا مطلب مجبور ہو جائے. من کا مطلب جو من اضطر، یعنی فمن اضطر، جو آدمی مجبور ہو جائے ایسا کرنے پر. مطلب خنزیر کا آج دیکھ رہے سیریا کے اندر ایک گاؤں ہے مزایا بول کر، مزایا ہے آج کل جو ہے نا، ایک ہفتے تقریباً 7 مہینے سے محاصرہ ہے اس گاؤں کا. 40,000 کی آبادی ہے سیریا کے اندر. ایک مقام ہے مزایا، تقریباً 6-7 مہینے سے اس کا گھیرا کیا ہوا ہے محاصرہ مجرمین نے. تو آج لوگوں کا یہ حال ہے کہ کتے اور بلی کاٹ کے کھا رہے ہیں وہاں. آج کی صورت ہے، میڈیا کی خبر ہے یہ تو بالکل، یعنی یہ نہیں ہے، یہ افواہ نہیں ہے، بالکل کھلی ہوئی خبر ہے. یہ کتے اور بلی کاٹ کر کھا رہے ہیں صاحب، اور درختوں کے پتے کھا رہے، جو بھی ملا وہ کھا رہے. نڈال ہڈیاں، اسکیلیٹن ڈھانچہ بن گیا ان کا. تو صورتحال اگر ایسی ہو تو یہ دیکھیے، اس کتے بلی کھا رہے، ان کے لیے کوئی حرج نہیں ہے اگر کھا رہے ہیں وہ. تو خنزیر کا حکم ہے کہ اگر خنزیر بھی کھا سکتے، اگر کوئی ایسی جان بچانے کے لیے کھائے تو کوئی حرج نہیں ہے، اللہ کو معلوم ہے. ٹھیک ہے، تو الحمدللہ ہم نے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ ہمارے پاس اتنی نعمتیں ہیں، تو اس پر الحمدللہ کہنا چاہیے، اور ان کے لیے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ان کا محاصرہ ختم کرے، ان کے لیے آسانی فرمائے. اللہ پتہ نہیں کس وجہ سے یہ عذاب کی شکل ہے ان پر. اللہ جو استغفار کرنا چاہیے ان لوگوں کو بھی، اور ہمیں بھی ان کی طرف سے استغفار کرنا چاہیے کہ اللہ ان کے گناہوں کو معاف فرما دے، ان سے جو ہے نا اس عذاب کو ٹال دے. یہ مانگنی چاہیے ہم نے چلتے پھرتے بھی. غیر باغن ولا عادن، لیکن وہ اس کی خواہش نہ رکھتا ہو اور نہ تو وہ حد سے تجاوز کرتا ہو. غیر باغن ولا عادن، یہ اس لفظ کا ترجمہ یاد رکھنا چاہیے ہمیں. باغن، بغا یبغی کا مطلب خواہش کرنا، چاہنا، اور بغا یبغی کا مطلب بغاوت کرنا اور سرکشی کرنا بھی آتا ہے قرآن میں، دونوں معنی میں مستعمل ہے. تو غیر باغن، یہاں باغن سے مراد وہ باغی نہیں ہے سرکشی کے والا یا بغاوت والا. بغا یبغی کا مطلب چاہنا بھی نا، یبتغون فضلا من اللہ، یبتغى چاہنے کے معنی میں بھی آتا ہے. تو غیر باغن ولا عادن، وہ خواہش رکھنے والا نہ ہو اور نہ تو حد سے گزرنے والا ہو، یعنی جتنی ضرورت ہو اتنا ہی کھائے، حد سے زیادہ اس کو جمع نہ کرے. فلا اثم علیہ، تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے. یعنی وہ کھانا نہایت ہی اضطراری کیفیت میں، ہاں اضطراری کیفیت میں جو حسب ضرورت کھائے، کوئی حرج نہیں. اللہ نے اجازت دی ہے، اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ کو معلوم ہے. تو اس طرح کے حالات بن سکتے ہیں، اللہ کو معلوم ہے. آج 21ویں صدی میں یہ حالات بن رہے ہیں، یہ اس زمانے کی بات چل رہی ہے جبکہ کوئی کچھ بھی نہیں ہوا کرتا تھا. کوئی صرف اونٹ ہوا کرتے تھے سفر میں، اور کچھ نہیں ہوتا تھا دنیا میں. آج 21ویں صدی کے اندر یہ صورتحال ہے کہ انسان کتے بلی کھا رہا ہے. تو اللہ کو معلوم ہے، قیامت تک کے لیے یہ کتاب ہے، تو اللہ کو معلوم ہے جو صورتحال انسان کے ساتھ، تو اللہ نے بیان فرما دیا ہوا ہے. وہ تو الگ مسئلہ ہے، ہمارے اپنے ملکوں میں یہ حال ہو رہا ہے، تو اب دنیا میں جو ہو تو وہ اس کا کوئی شکوہ نہیں کر سکتا ہے. ان کے اپنے وطن میں ہو رہا ہے یہ حال، تو
ان کے اپنے وطن میں ہو رہا ہے یہ تو. ان الذين يكتبون ما انزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا اولئك ما ياكلون في بطونهم الا النار اولئك ما ياكلون في بطونهم الا النار. کیا ترجمہ کریں گے اس کا؟ ہاں جو لوگ جو ہے نا، جو لوگ اللہ کے جو ہے نا حق کو چھپا دیتے ہیں، مادی مفادات، تھوڑے سے مادی مفاد حاصل کرنے کے لیے حق کو چھپا دیتے ہیں، حق بات نہیں بیان کرتے، تو ایسے لوگ کیا ہے، اولئک کا ما یاکلون، یہ مراد یہاں یہود کے علماء ہے، مراد یہاں پر اشارہ ان کی طرف ہے، تردید ان کی ہے، دراصل تنقید ان پر ہے. یہود و نصارہ کے جو علماء تھے، یہود کے خاص طور پر یہ حرکتیں کرتے تھے، تو اشارہ ان کی طرف ہے کہ یہ لوگ ایسا کرتے ہیں، حق کو چھپاتے ہیں مادی مفادات کے تحت. تو ما یاکلون، اور آج بھی اگر کوئی ایسا کرے گا تو اسی زمرے میں ہوگا. اولئک ما یاکلون فی بطونہم الا النار، یہ وہی لوگ ہیں، ما یاکلون فی بطونہم، نہیں کھا رہے ہیں اپنے پیٹوں میں مگر آگ، یعنی اپنے پیٹ میں وہ آگ ہی بھر رہے ہیں، نہیں بھر رہے مگر آگ. ٹھیک ہے. ولا یکلمہم اللہ یوم القیامہ، کیا مطلب ہوگا اس کا؟ اللہ ان سے کلام نہیں فرمائے گا قیامت کے دن، لیکن حدیث میں آتا ہے کہ اللہ سب سے کلام فرمائے گا. تو یہاں پر کلام سے مراد جو ہے نا رضامندی والا کلام نہیں ہے، بلکہ یہ مراد ہے کہ بھائی اللہ ان سے جو ہے نا کلام تو فرمائیں گے ان سے، لیکن ناراضگی کے ساتھ رضامندی والا اور خوشی والا کلام نہیں ہوگا، جیسے کہ مومنین سے ہوگا، اہل جنت سے ہوگا، یہ مراد ہے وہاں پر. ولا یزکیہم کا ترجمہ کیا ہوگا یہاں پر؟ اللہ انہیں پاک نہیں کرے گا. کیا مفہوم ہو سکتا ہے اللہ انہیں پاک نہیں کرے گا کا؟ پاک، ہاں پاک کا مطلب یہ ہے کہ قیامت کے دن کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جن کو جہنم میں ڈالا جائے گا، لیکن ان کے پاس توحید ہوگی ذرہ برابر. حدیث میں ہے کہ جس کے دل میں ذرہ برابر بھی توحید اور ایمان ہوگا، اللہ اس کو جہنم سے نکالیں گے، ہے نا. تو بہت سارے گناہ ایسے ہوں گے جو مستحق ہوگا اس کا جانے کے لیے وہ اصل میں. تو حقوق العباد معاملہ ممکن ہے اللہ اپنا حق معاف فرما دے، سوائے شرک کے علاوہ اللہ اپنا تمام حق معاف فرما دے، یہ اللہ کا اختیار ہے. ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، ہم کسی کو فتویٰ نہیں دے سکتے تم کافر ہے، تم جہنمی ہے. شرک کے معاملے میں سے اللہ نے فرمایا کہ یہ نہیں معاف کروں گا میں، تو جو وضاحت فرما دی گئی تو واضح ہے. تو کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو جہنم میں جائیں گے، لیکن حدیث میں کہ کچھ لوگوں کے دل میں ذرہ برابر ایمان ہوگا تو اللہ ان کو بھی نکالیں گے. ایمان کتنی جو ہے نا عظیم چیز ہے، دیکھیں معمولی سا ایمان، ذرہ برابر ایمان، تو اللہ جو ہے نا جہنم سے ابدی طور پر نہیں رہے گا پھر وہ ایمان والا جہنم میں. ٹھیک ہے. تو ہم نے دعا کرنی چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں جو ہے نا ایک لمحے کے لیے بھی نہ جائیں ہم وہاں پر، یہ دعا کرنی چاہیے ہم نے تو. اور حقوق العباد کے تعلق سے خاص طور پر محتاط ہونا چاہیے، لوگوں کا مال ہڑپ نہیں کرنا چاہیے، لوگوں پر ظلم نہیں کرنا چاہیے، گالی گلوچ نہیں کرنا چاہیے. یہ کیا ہے جو نا اللہ معاف نہیں فرمائیں گے، یہ تو کہیں گے کہ بھئی انہی سے معاف کرواؤ جن کا حق ہے، تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا. وہ اللہ اپنا حق معاف کر دیں گے، بندوں کا حق نہیں. تو اس سلسلے میں بہت محتاط ہونا چاہیے. تو ولا یزکیہم کا مطلب اللہ انہیں پاک نہیں کرے، یعنی اللہ انہیں جو ہے نا ابدی طور پر جہنم میں رکھیں گے. ایسا نہیں ہے کہ بھی انہیں چلو جہنم میں چھوڑا، ان کی دھلائی ہو گئی ہے، واشنگ ہو گئی ہے، پاک ہو گئے، اب جنت میں ڈال دو. ٹھیک. جنت میں گنہگار یعنی مجرم نہیں جا سکتا ہے، گنہگار مشرک خاص طور پر. ٹھیک ہے. تو اللہ رب العالمین انہیں پاک نہیں کرے گا، مطلب یہی ہے وہ کہ اللہ انہیں موقع نہیں دے گا جنت میں جانے کا، پاک کرنے جہنم پاکی کے بعد. اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی والعذاب بالمغفرۃ فما اصبرهم علی النار. اس جملے کا ترجمہ، اس ٹکڑے کا ترجمہ کیا ہوگا؟ فما اصبرهم علی النار، کتنا صبر کرنے والے ہیں یہ لوگ آگ پر، یعنی آگ کے معاملے میں کتنے ڈھیٹ ہیں، کتنے جو ہے نا جری ہیں، کتنی جسارت ہے ان کے اندر کہ انہیں معلوم ہے کہ ان کا انجام یہ ہوگا، پھر بھی جو ہے نا وہی حرکت کر رہے ہیں. تو فما اصبرهم علی النار، کتنے صبر کرنے والے ہیں یہ آگ پر، یعنی آگ کے معاملے میں کتنے ڈھیٹ ہیں یہ لوگ، ڈرتے نہیں ہیں. کہ بتا دیا گیا کہ جہنم میں جانا ہے، تب بھی جو ہے نا وہی رویہ اختیار کیے ہوئے. ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. لفظ شقاق کا کیا معنی ہے یہاں؟ لفی شقاق بعید، مخالفت اور ہٹ درمی اور ضد کے معنی میں ہے یہاں پر. لفظ شقاق قرآن میں کئی ایک مقامات پر بھی آیا ہوا ہے. تو وإن الذين اختلفوا في الكتاب، جن لوگوں نے کتاب میں اختلاف ڈالا، کتاب میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے اللہ کے کلام میں، نہ توریت میں، نہ انجیل میں، نہ اس قرآن میں کوئی اختلاف نہیں ہے اس کے اندر. لیکن اختلاف کون لوگ ڈالتے ہیں؟ انسان ڈالتے ہیں اپنے فہم کے حساب سے، اپنے فہم کے حساب سے قرآنی تشریح کرتے ہیں، اس کے بعد اختلاف شروع ہو جاتا ہے وہاں پر. اس کے بعد اختلاف در اختلاف، اور جیسا جیسا زمانہ نبوت سے دور ہوتا جاتا ہے اختلافات بڑھتے جاتے ہیں. نبوت کے زمانے میں اختلافات نہیں ہوتے تھے، انبیاء کرام کے اندر بھی کسی بھی نبی کے زمانے میں نہیں رہا. اختلافات ان لوگوں کے جانے کے بعد ہوئے، پھر وضاحت و تشریح کے اندر ہوتے ہیں یہ. تو ہم دیکھتے ہیں قرن اول کے اندر اختلافات نہیں تھے، آج ہمارے اندر بہت زیادہ اختلافات ہیں، حالانکہ قرآن کی آیات وہی ہیں. لیکن اب دیکھیں گے کہ قادیانی لوگ جو ہے نا قرآن سے دلیل دیتے نبوت کی. تو اب یہ دیکھیں جسارت دیکھیں.
تو قرآن ہر انسان جو ہے نا قرآن سے دلیل دینا چاہتا ہے، اور ان کے پاس ہے دلیل، قرآن کو ایسا بیان کرتے ہیں جیسے کہ وہ اپنے من سے قرآن کے اندر اپنی بات پڑھتے ہیں، قرآن کے اندر قرآن کی بات نہیں پڑھتے۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، آج کی آیتیں پڑھ لیتے ہیں ابھی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تاکہ اگلے ہفتے جو ہے نا روزے والی آیتیں شروع کر دیں ہم۔ یا ایھا الذین آمنوا، ہے نا، یہاں تک پڑھ لیا تھا ہم نے، واولئک ھم المتقون۔ اس کے بعد ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم، کتبہ کا مطلب فرض کرنا، لکھنا بھی ہوتا ہے، لیکن لکھنے سے مراد یہاں پر یہ لکھنا نہیں بلکہ فرض کرنا، یہ قرآن کی اصطلاح ہے، قرآن کا انداز ہے یہ، ٹھیک ہے۔ قرآن کی ایک آیت ہے، عام طور پر نمازوں کے جو اوقات مسجدوں میں لکھتے ہیں، بورڈ لگاتے ہیں، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، اس طرح کی آیت لکھتے ہیں، ٹائم ٹیبل جب نمازوں کا ہمارے یہاں پر ہوتا ہے تو یہاں پر بھی لکھتے ہیں، تو ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز مومنوں پر وقت مقررہ پر فرض کی گئی ہے، یعنی اوقات جن کے جو مقرر ہیں انہی میں فرض ہے، ایسا نہیں کہ اپنے من سے دوسرے اوقات میں نماز پڑھے، ظہر کی نماز عصر میں، عصر کی مغرب میں، یا یہ کہ پورے دن کی جمع کرے اور شام میں سونے سے پہلے پڑھے، ایسا مقبول نہیں ہے۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، فرض کی گئی ہے اوقات کے ساتھ، اوقات کی پابندی کے ساتھ، اپنے من سے اوقات نہیں چوز کرنا ہے ہم نے، تو اس کی یہ پابندی ضروری ہے۔ تو کتاب کا مطلب لکھنا، یا ایھا فرض کرنا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم، تم پر فرض کیا گیا ہے یا تم پر فرض کیا جاتا ہے، دونوں ترجمے صحیح ہے۔ القصاص فی القتلى، مقتولوں کے بارے میں قصاص، قصاص کہتے ہیں بدلے کو، مطلب قتل کے بدلے قتل، قتل کے بدلے قتل، اسی کو کہتے ہیں نا بدلہ، قصاص، قصاص سبھی کو معلوم ہے۔ تو کتب علیکم، تم پر فرض کیا گیا ہے یا تم پر فرض کیا جاتا ہے، القصاص، قصاص، قصاص لینا فرض کیا جاتا ہے، فی القتلى، قتیل کی جمع قتلہ، قتلہ یعنی مقتولین، مقتولین، مقتولوں کے بارے میں یا مقتولوں کے متعلق ان کا قصاص لینا جو ہے تم پر فرض کیا جاتا ہے، یعنی کوئی انسان کسی کا قتل ہو جائے تو اس کے وارثین کا حق بنتا ہے کہ وہ جو ہے نا قصاص لے، یعنی مجرم اگر معلوم ہے تو اس کو عدالت میں پہنچائے، اپنے ہاتھ سے نہیں قصاص لے سکتے ہم، اب جا کر اس کے گھر میں شوٹ نہیں کر سکتے ہیں، یہ شریعت میں اجازت نہیں ہے، آپ عدالت کے ذریعے سے اس کو وہاں پہنچائے اور اس کے بعد وہ نافذ کرے گا، ہے نا۔ موب، جس کو ہم موب جسٹس کہتے ہیں، موب جسٹس اسلام میں نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو بھیڑ، ہم کو مجرم دیکھا ہے، کبھی کبھی چوری ہوتی ہے، کوئی انسان چوری کرتا ہے، 100 200 25 50 لوگ اٹھ کر جو ہے نا مار داڑ شروع کر دیتے ہیں اور مر بھی جاتا ہے کبھی کبھی وہ، یا کسی نے کسی کو چھیڑ دیا مثلا تو وہیں مار داڑی شروع ہو جاتی ہے، تو یہ موب جسٹس کہتے ہیں اس کو، یعنی بھیڑ والا انصاف۔ اسلام میں ایسا نہیں ہے، آپ پکڑو، پولیس کو کال کرو، اس کے حوالے کرو اور عدالت تک پہنچاؤ اس کو، یہ اسلام میں بالکل حرام ہے یہ کہ آپ جو ہے نا قتل، تو اگر کسی کا رشتہ دار قتل ہو تو جا کر وہ خود نہ قتل کرے اس انسان کو، عدالت کے ذریعے عدالتی کارروائی ہوگی تبھی ہوگا وہ معاملہ۔ لیکن اس میں جو ہے نا 3 آپشن ہے اللہ نے اس میں دیا ہوا ہے، کہ یا تو آپ قتل کے بدلے میں انسان کا قتل کر سکتے ہیں، مطلب آپ راضی ہو سکتے کہ اس کا قتل کیا جائے، دوسرا یہ آپشن ہے قرآن میں اسی آیت میں کہ بھی آپ جو ہے نا آپ قتل نہ کریں، اس کو معاف کر دیں، چھوڑ دیں کہ بھی ٹھیک ہے میری جان تو گئی، میرے رشتہ دار کی، اب اس کو نہیں مارتا میں، اس کا خاندان بھی تباہ ہو جائے گا، اس کا خاندان تو تباہ ہو گیا، تو کہے کہ بھی ٹھیک ہے کچھ خون بہا یا مالی معاوضہ لے لے اس سے، جس کو بلڈ منی کہتے ہیں، خون بہا کہتے ہیں، مالی معاوضہ، تو مالی معاوضہ لے لے، 1 لاکھ 2 لاکھ 3 لاکھ 5 لاکھ 10 لاکھ، جو دستور کے مطابق حالات کے حساب سے جو بھی طے ہو جائے، ویسا کہ دیت تو 100 اونٹ ہے، قتل کی جو دیت ہے حدیث میں 100 اونٹ ہے، تو اگر نہیں دینے کی طاقت ہے تو جو بھی سمجھوتا آپس میں جو ہو جائے، سیٹنگ ہو جائے، اس پر راضی ہو جائے، ہاں دستور و حیثیت کے مطابق، ٹھیک ہے۔ یا تو پھر نہ تو قتل کرے، قتل کے بدلے میں نہ تو مالی معاوضہ لے، بلکہ معاف کر دے بالکل اس سرے سے، دیکھے کہ بھی دینے کی گنجائش ہی نہیں ہے اس کی، کچھ بھی 10,000 بھی نہیں دے سکتا ہے مثلا، کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے قاتلین، تو اب نہ تو قتل کرنا چاہتا ہے اس کو، تو کہا کہ بھی معاف کر دے، تو اس میں اللہ نے اختیار دیا کہ معاف بھی کیا جا سکتا ہے اس کو ٹوٹلی، یہ تینوں آپشن ہے اس کے اندر۔ تو کتب علیکم القصاص فی القتلى، تمہارے اوپر فرض کیا جاتا ہے یا فرض کیا گیا ہے قصاص مقتولوں کے متعلق، مقتولوں کے بارے میں، یا مقتولوں کا قصاص تم پر فرض کیا جاتا ہے، اس لیے فرض کیا جاتا ہے تاکہ معاشرے میں برائی نہ پڑے، برائی جو ہے نا قتل والی بیماری جو ہے نا پھیلے نہ، جب انسان کو قتل کے بدلے میں قتل، انسان کو اگر معلوم ہوگا کہ ہوگا تو انسان ڈرے گا قتل کرنے سے، تو قصاص کا نظام بہت اچھا ہے دنیا شریعت کے اندر، اور یہ چیزیں جو ہم دیکھتے ہیں کہ جو اسلامی ممالک ہے جہاں پر یہ کام ہو رہا ہے اور نفاذ ہو رہا ہے، جرائم بہت کم ہے، اور جہاں پر اس کا نفاذ نہیں ہو رہا جرائم بہت زیادہ ہے، خاص طور پر مغربی ممالک میں،
ہے نا. تو اس کا فائدہ بہت زیادہ ہے. الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى, ہے نا. تو آزاد کے بدلے میں آزاد, یہ دراصل اشارہ ہے زمانے جاہلیت کی رسم و رواج کے تعلق سے. زمانے جاہلیت میں یہ ہوتا تھا کہ ایک انسان اگر کسی کو قتل کر دے مثلا, تو مقتول اگر بڑی حیثیت کا ہے, اعلیٰ خاندان کا ہے, تو اس کے بدلے میں جو قاتل ہے صرف اس کو قتل کرنا کافی نہیں سمجھتے تھے, بلکہ اس کے بدلے میں کئی لوگوں کو قتل کر ڈالتے تھے. وہ کہتے تھے کہ نہیں بھی وہ آدمی جو ہے نا صاحب حیثیت ہے, تو ایک نہیں بلکہ ہم کو ابھی تمہارے خاندان کے 2 ماریں گے یا 5 ماریں گے یا 10 ماریں گے, تبھی بدلہ ہوگا ہمارا. تو ایسا نہیں ہے اسلام میں. جان کے بدلے میں جان. سورۃ المائدہ میں اس کی وضاحت آ گئی کہ النفس بالنفس والعین بالعین. تو النفس بالنفس, نفس کے بدلے میں نفس, جان کے بدلے میں جان, بس خلاص. ایسا نہیں کہ ایک جان کے بدلے میں 10 جان مارنا ہے آپ کو. آج کل بھی یہ کام ہوتا ہے. اگر کسی قتل ہو جائے تو جا کر پورے خاندان کو صاف کر دیتے. اس کے ہتھیار سب کے پاس ہے آج کل تو اویلیبل. تو یہ بہت بڑی بیماری ہے, یہ ہتھیار لوگوں کے ہاتھوں میں ہونا, یہ سب سے بڑی بیماری. اسی وجہ سے انسان جرات کر رہا ہے کہ پورے خاندان کو صاف کر رہا ہے, اس کے بیوی بچوں کو مار ڈال رہا ہے, اس کے ماں باپ کو مار ڈال رہا ہے. تو یہ اسلام میں حرام ہے بالکل. جو قاتل ہے اسی کو قتل کیا جائے گا, اور خود نہیں قتل کرے گا, وہ عدالتی کارروائی کے بعد ہوگا وہ معاملہ. خود جا کے شوٹ نہیں کر سکتے آپ, یہ بھی صحیح نہیں ہے, حرام ہے یہ بھی. تو الحر بالحر, آزاد کے بدلے میں آزاد. ٹھیک ہے. پرانے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ بھی ایک آدمی اگر قتل, بتایا نا ہم نے, تو ایک کے بدلے میں کئی ایک مار ڈالتے تھے وہ. تو کہا کہ بھی ایک ہے تو اس کے بدلے میں ایک آزاد قتل کیا جائے گا. اسی طرح والعبد بالعبد, اور غلام کے بدلے میں غلام. آج کے زمانے میں غلامی نہیں ہے, غلام نہیں ہے موجود, اس زمانے میں تھے. تو اس زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ اگر کسی نے جو ہے نا, کسی غلام نے مار دیا مثلا کسی آزاد انسان کو, تو ہوتا یہ تھا کہ بھی ہمارے خاندان کا تو آدمی آزاد ہے اور یہ تو غلام ہے, تو اب ایک غلام نہیں چلے گا, کئی غلام چاہیے تم. تو کئی غلاموں کو قتل کر ڈالتے تھے اس کے ایک کے بجائے, کیونکہ وہ آزاد ہے, یہ غلام تو برابر نہیں ہے نا ان کی نظر میں. لیکن اللہ کی نظر میں جان اور جان کا مسئلہ ہے, وہ خاندان یا آزاد اور غلام کا مسئلہ نہیں ہے اللہ کے یہاں پر. ایک جان کے بدلے میں ایک جان, صرف قاتل کے بدلے میں, جو مقتول کے بدلے میں قاتل ہی مارا جائے گا صرف, چاہے وہ غلام ہو, چاہے آزاد ہو, چاہے عورت ہو, چاہے مرد ہو. النفس بالنفس والا رول ہے وہ. ٹھیک ہے. والعبد بالعبد والانثى بالانثى, اور عورت کے بدلے میں عورت. پرانے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ بھی مرد کو مار دیا مثلا, کسی عورت نے مار ڈالا کسی مرد کو, تو اب کہے کہ بھی میرے خاندان کا مرد مر گیا, تو اب تمہارے خاندان کی 2 عورتیں ماریں گے. ایک مرد کے برابر 2 عورتیں یا 5 عورتیں ماریں گے, ایک کافی نہیں ایک کا. تو یہ بھی حرام ہے. عورت ہی ماری جائے گی, ایک ہی ماری جائے گی. ایسا نہیں کہ خاندان کی 2 عورتیں ماری جائے اس کے بدلے میں. تو جان کے بدلے میں جان, یہ مراد ہے یہاں پر دراصل. تو الحر بالحر, آزاد کے بدلے میں آزاد. والعبد بالعبد, غلام کے بدلے میں غلام. والانثى بالانثى, اور عورت کے بدلے میں عورت. انثى کا مطلب مؤنث, اردو میں کہتے ہیں مؤنث, یہیں سے نکلا ہوا الذکر والانثى. ٹھیک ہے. ذکر کہتے ہیں مرد کو اور انثى کہتے ہیں عورت کو عربی میں. تو والانثى بالانثى, عورت کے بدلے میں عورت. فمن عفی له من اخیہ شیء, یہ آپشن دیا جا رہا ہے دوسرا اب, کہ بھی قتل قصاص میں قتل بھی کیا جا سکتا ہے, لیکن فمن عفی له من اخیہ شیء, عفا یعفو کا مطلب معاف کر دینا. فمن عفی له, البتہ جس کو معاف کر دیا جائے, من عفی له, جس کو معاف کر دیا جائے, یعنی قاتل کو اگر کچھ معاف کر دیا جائے, من اخیہ, اس کے بھائی کی طرف سے, یعنی مقتول کا وہ جو وارث ہے, انسان تو مر چکا, اب اس کے جو وارثین ہیں, تو اخی سے مراد اس کے جو مقتول کے جو وارثین ہیں وہ مراد ہے. تو اس کے وارثین کی طرف سے, اس کے بھائی کی طرف سے, شیئن, کوئی چیز معاف کر دی جائے. فمن عفی لہ من اخیہ شیئن, البتہ جس شخص کو, یعنی قاتل مراد ہے یہاں من سے, البتہ جس شخص کے لیے معاف کر دیا جائے, من عفی لہ, جس کے لیے معاف کر دیا جائے یا کوئی معافی دے دی جائے, من اخیہ, اس کے بھائی کی طرف سے, شیئن, کچھ, یعنی اس کے جو مقتول کے جو وارثین ہیں اس کی طرف سے اگر اس کو معافی دے دی جائے. معافی سے مراد قتل نہیں کریں گے بلکہ کچھ مال دے دو ہم کو, یہ معافی مراد ہے یہاں پر. تو فاتباع, تو ایسی صورت میں کیا ہونا چاہیے, فاتباع بالمعروف واداء الیہ باحسان. تو اگر معاف کر دیا جائے اور مالی سیٹنگ ہو جائے کہ بھی ہم بدلہ پیسے دے دیں آپ, تو فاتباع بالمعروف, تو قاتل کا فرض ہے کہ وہ اس اتباع کرے معروف کے ساتھ, معروف طریقے سے اس معاملے کو ہینڈل کرے اور تصفیہ کرے. یعنی جو مال طے ہوا ہے دینے کا ہے نا, کہا کہ بھی 5 لاکھ روپے دیں گے آپ کو, آپ نے دینا ہے, انہوں نے کہا کہ بھی ٹھیک ہے, قاتل نے کہا کہ میں دوں گا 5 لاکھ, تو فاتباع بالمعروف. تو ایسی صورت میں کیا ہے, اب وہ معروف طریقے سے جو ہے نا اس معاملے کی پیروی کرے, یعنی اس معاملے کا تصفیہ کرے, سیٹلمنٹ کرے. اتباع کا مطلب پیروی کرنا ہوتا ہے ترجمہ نا, لیکن اس سے مراد یہ نا تصفیہ کرے, ادا کرے وہ, ہے نا,
تصفیہ کرے اس کا، بالمعروف معروف طریقے سے، ستائے نہ، پریشان نہ کرے، وعدہ کر لے بعد میں نہ دے مثلا، ہے نا. وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ، اور اس کو ادا کرے. اس میں کورٹ کچہری لکھا پڑھی سب آ جائے گا. ہاں سب کچھ ٹوٹل. وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ، اور جو دیا یا مالی معاوضہ جو طے ہوا ہے، اَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ، اس کی طرح اس کو ادا کرے، بِإِحْسَانٍ خوبصورتی سے، اچھے انداز میں، معروف طریقے سے، ہے نا، معقول انداز میں. احسان سے مراد احسان کرنا نہیں مراد ہے کہ بے احسان کرے اس پر، احسان نہیں ہے اس پر. احسان بے احسان کا مطلب اچھے انداز میں، اچھے طریقے سے. وہ ایسا نہ ہو کہ بھی 2-3 قسطیں متعین کر لے، پہلی قسط دے دے اور دوسری تیسری قسط میں جو ہے نا ختم کر دے، دھمکی دے اس کو دوبارہ کہ بھئی آپ آؤ گے تو بھی تمہیں مار ڈالوں گا. ایسا نہیں، جب وعدہ کیا تو اس کو جو ہے نا پوری قسطیں اس کی ادا کرے. یہ ایک مشت دینے کا وعدہ کیا تو ایک مشت اچھے انداز میں دے، ڈرا دھمکا کے نہ کرے، ہے نا. اسی طرح جو لوگ مطالبہ کر رہے ہیں، جیسے مقتول کے جو وارثین ہیں، ان کا بھی یہ فرض بنتا ہے کہ اگر طے ہو گیا مثلا کوئی مالی معاوضہ، تو مالی معاوضہ لینے کے بعد ایسا نہ ہو کہ معاوضہ بھی لے لے اور بعد میں اس کو قتل کر ڈالے. یہ بھی حرام ہے. اس کے اندر دونوں چیزیں شامل ہیں. فاتباع بالمعروف کے اندر مفسرین نے اتباع بالمعروف سے جو ہے نا یہ مراد لیا ہوا ہے. میں نے جلالین دیکھی اور دوسری تفسیر میں لکھا ہوا ہے کہ فاتباع بالمعروف، تو یہ مقتول کے اوپر ہے، یہ ان کے لیے ہے، یہ مقتول کے ورثہ کے متعلق ہے یہ آیت کا یہ ٹکڑا، کہ ان کا فرض بنتا ہے کہ وہ اس کو جو ہے نا معروف انداز میں اس کی پیروی کرے، اچھے طریقے سے اس کو جو ہے نا اس کا تصفیہ کرے. یعنی ایسا نہ ہو کہ مال لے لے اور دوبارہ اس کو قتل بھی کر ڈالے، تو یہ تو جرم ہو گیا نا. اور اداؤن الیہ باحسان، یہ قاتل کے تعلق سے ہے یہ ٹکڑا، آیت کے 2 ٹکڑے. تو فاتباع بالمعروف و اداؤن الیہ باحسان، یہ 2 ٹکڑے آیت کے. تو پہلا جو ٹکڑا ہے اتباع بالمعروف، یہ قاتل کے تعلق سے ہے، قاتل کے تعلق سے، ٹھیک ہے. وہ مقتول کے تعلق سے، کہ وہ جو ہے نا مالی معاوضہ لے لے اور پھر دوبارہ اس پر حملہ نہ کرے، اس کو مار نہ ڈالے. اور اداؤن الیہ باحسان، یہ قاتل کے لیے ہے یہ معاملہ حکم، کہ وہ جو اچھے انداز میں جب وعدہ کیا ہے، عہد کیا ہے، تو اچھے طریقے سے اس کو ادا کر ڈالے، ستائے نہ، پریشان نہ کرے. یا ایک قسط دے دے 2 اور اس کے بعد بولے کہ میں دوں گا نہیں، پھر جو ہے ڈرائے دھمکائے. تو دونوں کے لیے یہ معاملہ ہے یا حکم جو ہے. وَذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَبِّكُمْ، یہ آسانی ہے تمہارے رب کی طرف سے. تخفیف کا مطلب آسانی نا، سہولت. ذالک یعنی یہ جو قصاص کا معاملہ ہے، یا یہ کہ جو دیت کا معاملہ ہے مالی معاوضے کا، یا یہ کہ جو معاف کرنے کا جو آپشن ہے، یہ جو چیزیں اللہ نے بیان فرمایا، ذالک تخفیف من ربکم، یہ آسانی ہے تمہارے رب کی طرف سے. یہود و نصارہ میں ایسی بات نہیں تھی. یہود کے اندر جو ہے نا صرف قصاص تھا، وہاں پر جو ہے نا مالی معاوضہ نہیں تھا ان کے اندر. قصاص کے بدلے میں قتل کے بدلے میں قتل تھا، مالی معاوضہ لے کر معاف نہیں کر سکتے تھے وہاں. نصارہ کے اندر صرف معافی تھی، قصاص نہیں تھا. لیکن الحمدللہ اللہ رب العالمین نے اس امت کے اندر دونوں چیزیں رکھی ہوئی، قصاص بھی اور مالی معاوضہ بھی اور معافی بھی، 3 آپشن رکھے ہوئے ہمارے لیے اللہ نے. تو اللہ نے فرمایا کہ ذالک تخفیف من ربکم، یہ سہولت اور آسانی ہے تمہارے رب کی طرف سے، وہ رحمت اور رحمت ہے تمہارے لیے. فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب علیم. فمن اعتدى کا مطلب زیادتی کرے، حد سے زیادہ گزر جائے. جو آدمی اعتدا کرے، زیادتی کرے، بعد ذالک، اس کے بعد، یعنی جب معاملہ طے ہو جائے، فریقین میں جب معاملہ کوئی طے ہو جائے تو اس معاملے پر جو طے ہو جائے اس پر عمل کرے، دونوں بھی، فریقین بھی. ایسا نہ ہو کہ زیادتی کرے بعد میں. جو آدمی اگر زیادتی کرے گا تو پھر اللہ اس کو چھوڑیں گے نہیں. فمن اعتدى بعد ذلك، اس کے بعد بھی اگر کوئی زیادتی کرتا ہے، فمن اعتدى بعد ذلك، اس کے بعد بھی اگر کوئی آدمی زیادتی کرے، فلہ عذاب علیم، تو اللہ اس کو آخرت میں سخت ترین عذاب دیں گے. پھر ایسا نہیں کہ وہ چھوٹ جائے گا دنیا میں، یہ ذہن میں رکھنا چاہیے. وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اور تمہارے لیے قصاص کے اندر ہے زندگی. وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ، اور تمہارے لیے قصاص کے اندر زندگی ہے. یعنی قصاص کا جو نظام ہے، اس سے معاشرے کے اندر امن قائم ہوتا ہے، ورنہ جو ہے نا سلسلہ جنگ کا جاری رہتا ہے، ایک خاندان دوسرا خاندان، پھر خاندان در خاندان تباہ ہو جاتے ہیں اس میں. تو ایک جو مجرم ہے، قاتل ہے، اس کو ختم کر دینے سے ختم ہو جاتا ہے معاملہ، وہیں پر دوسری زندگیاں بچ جاتی ہیں. تو وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ، تمہارے لیے قصاص کا جو نظام ہے اللہ نے رکھا ہے، اس کے اندر زندگی ہے. یا اولی الالباب، اے عقل والو. الباب لبن کی جمع ہے، لب کی جمع الباب. ہم اردو میں کہتے ہیں لب لباب، خلاصے کو کہتے ہیں لب لباب نا. لب کہتے ہیں عربی میں عقل کو، اور گودے اور مغز کو بھی عربی میں لب کہتے ہیں، ٹھیک ہے. لیکن مراد یہاں پر عقل ہے، یا اولی الالباب. تو اے عقل والو، جو لوگ عقل رکھتے ہو، ذرا غور کرو، اس میں تمہارے لیے زندگی ہے، معاشرے کے لیے، ہے نا. جی ہاں، لب کا مطلب دماغ نا، عقل، سوچنے کا مادہ، جو انسان کو اللہ نے جو سوچنے کی صلاحیت دی ہے، وہ مراد ہے یہاں پر. لعلکم تتقون، تاکہ تم ڈرو، تاکہ تم بچو. تتقون کا ترجمہ دونوں بھی کر سکتے ہیں، تاکہ ڈرو. تو انسان کیوں ڈرے گا؟ جب انسان دیکھے گا قتل کے
بدلے میں قتل ہونا ہے تو لازماً ڈرے گا اور جو ہے جرم نہیں کرے گا. اور تقون کا مطلب بچو، مطلب معاشرتی برائیوں سے بچ جاؤ تاکہ تم مزید جو ہے نا برائیوں کے سلسلے سے بچ جاؤ. تو دونوں ترجمے کر سکتے ہیں، تاکہ تم ڈرو، تاکہ تم بچو، دونوں ترجمے مراد ہیں یہاں پر. کتب علیکم، بس یہ آیت جو ہے نا ختم کر دیتے ہیں یہاں پر. کتب علیکم تم پر. اب یہ دیکھیے جب انسان مر جائے، انسان جب مر جاتا ہے تو کچھ مال بھی چھوڑ دیتا ہے وراثت میں نا، تو اسی سے جڑا ہوا ایک وراثت کا نظام بھی، اس کی تفصیل سورۃ النساء میں آئی ہے. وراثت کا جو سسٹم ہے کس کو کتنا ملے گا، سورۃ النساء مکمل تفصیل آئی ہے، احادیث کے اندر بھی اس کی وضاحت ہے. یہاں پر مختصر اشارہ ہے اس میں. تو کتب علیکم تم پر فرض کیا جاتا ہے، اذا حضر احدکم الموت جب تم میں سے کسی ایک کے پاس موت کا وقت آ جائے، جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت آ جائے. لفظی ترجمہ کیا ہوگا ہمارا؟ اذا حضر جب حاضر ہو جائے، احدکم تم میں سے کسی ایک کے پاس، الموت موت جب تم میں سے کسی ایک کے پاس موت حاضر ہو جائے، مطلب کسی کے موت کا جب وقت آ جائے. انسان کو محسوس ہوتا ہے نا کہ اب جو امید نہیں ہے بچنے کی، تو یہ جب انسان محسوس کرنے لگے کہ اب مجھے بچنے کی امید نہیں ہے، تو کیا کرے وہ؟ اچھا ان طرح کا خیرن، اور اسے یہ معلوم ہو، اور وہ جو ہے وہ اپنے پیچھے مال چھوڑ رہا ہو. خیر سے مراد مال ہے یہاں پر، عام خیر نہیں ہے. ہم کہتے ہیں نا اردو میں اصحاب خیر، اہل خیر، حضرات سے درخواست کی جاتی ہے کہ مسجد میں تعاون کرے، تو اہل خیر سے مراد اہل مال ہوتا ہے وہاں پر. ٹھیک ہے، تو خیر سے مراد مال ہے یہاں پر. تو ان طرح کا خیرن، اگر وہ مال چھوڑ رہا ہو اپنے پیچھے، یعنی بہت ساری پراپرٹی ہے، جائیداد ہے، بہت سارا مال ہے، تو اس کے اوپر فرض ہے. کیا فرض ہے؟ کہ الوصیت، کتبہ الوصیت. یہ دیکھیے کتبہ کا یہاں پر جو ہے نا، یہاں پر کتبہ علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیت، فرض کی جاتی ہے وصیت. ٹھیک ہے، للوالدین والاقربین، والدین کے لیے اور رشتہ داروں کے لیے. یہ دراصل جو وراثت کی جو آیت ہے، وراثت کے جو قانون قرآن میں بیان کیا گیا ہے، اس آیت کے نزول کے پہلے کی آیتیں ہیں دراصل، ہے نا. لیکن ان آیتوں میں مفصل بیان کر دیا گیا ہے کس کا کتنا حصہ ہے. اور اگر انسان وصیت کرنا چاہے تو 1/3 سے زیادہ وصیت نہیں کر سکتا. مثلا جو قانونی طور پر جو وارث بنتے ہیں انسان کے مال میں، ان کے علاوہ انسان چاہتا ہے کہ کچھ ایسے لوگوں کو بھی دے دے جو قانونی طور پر وراثت میں جن کا کوئی حصہ نہیں ہے، لیکن انسان ان سے محبت کرتا ہے یا چاہتا ہے کہ ان کو کچھ ملے، تو وصیت کر دے کہ میری طرف سے فلاں ادارے کو بھی اتنا اتنا دے دیا جائے. لیکن وصیت جو ٹوٹل مال ہے، پورا مال ہے، پورے مال کی وصیت نہیں کر سکتا ہے وہ. اگر کوئی وصیت کر بھی دے تو وہ نل اینڈ وائڈ ہوگی وہ مرنے کے بعد. ٹھیک ہے، 1/3 ثلث جس کو ہم کہتے ہیں، 1/3 حصہ ہی جو ہے نا میگزیمم کر سکتا ہے وہ اپنے مال کا، باقی جو ہے نا وارثین پر ہوگا، وہ بٹے گا وہ حصہ. تو ان طرح کا خیر الوصیت للوالدین والاقربین، والدین اور رشتہ داروں کے لیے وصیت کرے بالمعروف، معروف طریقے سے، معروف طریقے سے، جو معروف جو قرآن حدیث میں جو بیان کیا گیا ہے اس انداز میں. حقاً علی المتقین، یہ چیز جو ہے نا ضروری ہے اور فرض ہے متقین پر، یعنی وصیت کا لکھنا، وصیت کا لکھنا. اب وصیت لکھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے ویسے، چونکہ وراثت کے حقوق جو ہے بیان کر دیے گئے، ہے نا. ہاں تو اس کے وہ، ہاں تو وہی یہ وراثت کے آیت کے نزول کے پہلے والی آیتیں ہیں. جب وراثت کے تعلق سے جب آیتیں نازل ہوگی تو اس میں سب کا حق بیان کر دیا گیا، والدین کا، رشتہ داروں کا، بیوی بچوں کا، سبھی کا. اس سے پہلے کی آیتیں ہیں یہ. ٹھیک ہے، تو اب اس پر نہیں بلکہ ان آیتوں پر جو سورۃ النساء کے اندر آئی ہے مفصل، ان پر عمل ہوگا ان کے حساب سے. ٹھیک ہے، حقاً علی المتقین، یہ فرض ہے. فرض، حقاً کا مطلب فرض ہے یہ متقین پر. فمن بدلہ، انسان جو ہے نا وصیت کر دے، لیکن ایسا ہو کہ وصیت میں کچھ لوگ رد و بدل کر دے مرنے کے بعد. چلا تو گیا انسان وصیت کر کے، کوئی رشتہ دار جو ہے نا اس میں ہیرا پھیری کر دے، رد و بدل کر دے، تو اب وہ جو ہے نا مرنے والا جس نے وصیت کی وہ ذمہ دار نہیں ہے. جو ذمہ دار ہے وہ رد و بدل کرنے والا انسان ذمہ دار ہے اللہ کے یہاں پر. فمن بدلہ، پس جو شخص بدل ڈالے، اس وصیت کو، یعنی وصیت کے اندر کوئی تبدیلی یا رد و بدل اگر کوئی آدمی کر دے، ٹھیک ہے، بعد ما سمعوا، بعد اس کے کہ اس نے سن لیا تھا پہلے کہ اس نے کیا کہا تھا یا کیا لکھا تھا، مرنے والے نے کیا کہا اور کیا لکھا، اس کو معلوم ہے کہ مرنے والے نے یہ کہا تھا اس کو اتنا دینا ہے، لیکن بعد میں جو ہے نا تبدیلی کر دے اس میں، تو وہ ذمہ دار ہوگا. مرنے والا ذمہ دار نہیں ہے، وصیت کرنے والا، تبدیلی کرنے والا ذمہ دار ہوگا. فمن بدلہ بعد ما سمعہ، پس جو آدمی بدل دے یا رد و بدل کر دے اس وصیت میں، بعد ما سمعہ، بعد اس کے کہ اس کو سنا تھا اس نے اس کو، ہے نا. فإنما اسمہ، تو اس کا گناہ، علی الذین، فإنما اسمہ علی الذین یبدلونہ، تو اس کا گناہ یعنی تبدیلی کا جو گناہ ہوگا ان لوگوں پر ہوگا، الذین یبدلونہ، جو اس کو تبدیل کر رہے ہیں، جو وصیت میں رد و بدل کر رہے ہیں، ان لوگوں پر گناہ ہوگا. یعنی یہ وصیت کرنے والا ذمہ دار نہیں بلکہ رد و بدل کرنے والے ذمہ دار ہیں اس کے بعد اللہ کے یہاں پر. ان اللہ سمیع علیم، اللہ سننے والا ہے، جاننے والا ہے. جب اس نے
کوئی بات کہی تھی وصیت کے طور پر یہ لکھا تھا تو اللہ سن رہا تھا اس کو، اور اللہ کے علم میں ہے یہ چیز اس نے کیا کہا تھا اور کیا لکھا تھا. یہ نہ سمجھے کہ کسی نے سنا نہیں، صرف میں نے سنا اور بعد میں ہیرا پھیری کر دے اس میں، کہا کہ بھی مرنے والے نے ایسا کہا تھا، کیونکہ اس کے معلوم ہے کہ وہ جب اس نے کہا تھا کوئی نہیں تھا، میں اکیلا تھا، تو اب میں جو بولوں گا رشتہ دار وہی مانیں گے. اسے یہ نہیں معلوم کہ اللہ بھی سمیع اور علیم ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ ان اللہ سمیع علیم، اللہ سننے والا جاننے والا ہے. بھلے ہی کسی نے نہیں سنا تھا لیکن اللہ سن رہا تھا، کسی کو نہیں معلوم لیکن اللہ کو معلوم ہے. ٹھیک ہے. فمن خاف من موص جنفا، بس یہ آیت ختم. فمن خاف من موص جنفا او اثما، اور پس جو شخص، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان وصیت کرنے میں جو ہے نا کبھی کبھی جو ہے نا ظلم زیادتی کر دیتا ہے یا جانبداری اختیار کرتا ہے. کبھی کبھی 3 بیٹے ہوں مثلا، ایک بیٹا اس کا بہت خیال رکھتا ہے اور 2 بیٹے خیال نہیں رکھتے، ایک بیٹے کے گھر میں رہا ہے پوری زندگی، تو انسان لکھتا ہے کہ بھئی میرے بیٹے اس بیٹے کو زیادہ ملنا چاہیے اور 2 بیٹے کو یا تو بالکل مختصر دے دے یا کچھ نہ دے مثلا. تو یہ غلط ہے. خدمت چاہے کرے یا نہ کرے وہ سب کا حق بنتا ہے تینوں بیٹوں کا اس میں. ٹھیک ہے. اسی طرح لڑکیوں کے معاملے میں کچھ لوگ کیا ہے صرف لڑکوں کو وراثت میں جو ہے نا، آج کل ہمارے یہاں پر یہ سسٹم ہے، صرف لڑکیوں کی شادی کرنا کافی سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ شادی تو کر دی، اخراجات ہم نے برداشت کیے، تو وراثت میں حصہ نہیں دیتے ان کو، حالانکہ یہ غلط ہے. لڑکا اور لڑکی سب کا حصہ ہے وراثت میں. تو وصیت میں لکھا کہ لڑکوں کو ملے گا اور لڑکیوں کو نہیں ملے گا، یہ بھی غلط ہے. تو فمن خاف من موص جنفا، خافہ کا مطلب اندیشہ کرنا، خوف کرنا. پس جس شخص کو اندیشہ ہو من موصن، وصیت کرنے والے کی طرف سے، موصن وصیت کرنے والا، اوصا یوصی سے اس میں فاعل ہے موصن ہے نا. فمن خافہ، پس جس شخص کو اندیشہ ہو، خوف ہو، من موصن وصیت کرنے والے کی طرف سے، کس چیز کا اندیشہ ہو، جنفن او اسمن، جنفن او اسمن. جنف کہتے ہیں جانبداری کو، یعنی کسی لڑکے کے تعلق سے جو ہے نا زیادہ لکھوا دے اور کسی لڑکے کے تعلق سے کچھ بھی نہ لکھوائے یا کم لکھوائے، تو یہ جو ہے نا جانبداری ہو گئی نا. اور او اسمن، یا گناہ کا، گناہ یعنی حق تلفی، صرف لڑکوں کے لیے لکھوا دے اور لڑکیوں کو کچھ نہ دے وصیت میں، تو پھر کیا ہوگا. فاصلح، تو اب کسی آدمی کو اگر یہ معلوم ہو کہ کوئی صاحب مر چکے ہیں اور انہوں نے ایسا لکھ دیا ہوا ہے کہ ایک بیٹے کو اتنا زیادہ ملے گا اور 2 بیٹوں کو بالکل تھوڑا اور لڑکیوں کو کچھ نہیں ملے گا، تو اس میں جو ہے نا جنفن اور اسمن دونوں ہو گیا نا. جنف کا مطلب جانبداری اور اسمن کا مطلب حق تلفی، کسی کا حق دیا ہی نہیں، بیٹیوں کو دیا ہی نہیں کچھ بھی وراثت میں، بس کہا کہ شادی کر دی خلاص، تو یہ حرام ہے. لڑکیوں کا بھی حق ہے، جو ہے ان کو دینا ہے. تو اگر مثلا مرنے کے بعد اگر رشتہ دار میں پڑھا لکھا انسان ہے اور اس کو معلوم ہے کہ اس طرح کا معاملہ ہو گیا، تو کیا کرے، اس کی وصیت کو تبدیل کر سکتا ہے ایسے معاملے میں. فاصلح، تو کیا کرے، وہ رشتہ داروں کو بلائے، جتنے وارثین ان کو بلائے اور بٹھائے اور کہے، سمجھائے ان کو کہ دیکھو آپ کے والد صاحب نے یہ غلط کام کیا ہوا ہے، شریعت کے حساب سے غلط ہے، سب ان کا اتنا حصہ بنتا ہے، لڑکیوں کا بنتا ہے، والد صاحب نے آپ نے غلط لکھا ہوا ہے، تو لہٰذا ہم آپ لوگوں کو سمجھاتے ہیں، آپ لوگ اس کو تسلیم کر لیں اور ان میں صلح سمجھوتا کروا دے پھر، اور جن کے جتنے حق بنتے ہیں اتنا دلوائے. تو اللہ نے فرمایا کہ اس کی اجازت ہے، وصیت کو اس معاملے میں تبدیل کیا جا سکتا ہے، ادروائز وصیت میں تبدیلی نہیں ہوگی. لیکن اگر اسم اور جنفن ہو، اگر جانبداری کی گئی ہو وصیت میں اور گناہ کیا گیا، حق تلفی کی گئی ہو، تو وصیت تبدیل کی جا سکتی ہے پھر، ہے نا. تو فمن خاف من موصن جنفن او اسمن، جس آدمی کو اندیشہ ہو وصیت کرنے والے کی طرف سے گناہ، جانبداری کا یا حق تلفی کا، فاصلح بینہم، تو وہ تمام ان کے رشتہ داروں کو بلا کر ان کے درمیان اصلاح کر دے، سمجھا دے ان کو. اصلاح کرے مطلب سمجھا دے ان کو، تو فلا اسم علیہ، تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہوگا. اوپر فرمانے کہ فإنما اسمہ، جو وصیت میں تبدیلی کریں گے ان پر اسم ہے، تو اللہ نے فرمایا کہ اس صورت میں، اس شکل میں لا اسم علیہ، اس پر کوئی گناہ نہیں ہوگا، کیونکہ یہ جو ہے نا دراصل صحیح بات کی طرف لے جا رہا معاملے کو، ہے نا. تو یہ اگر اس طرح کا انحراف اگر ڈیویشن دیکھ رہا ہے وہ وصیت میں، تو پھر لوگوں کو سمجھائے بجائے اور وصیت کو صحیح کروا لے، کریکشن کروا دے، وہ کروا دے اور پھر صحیح تقسیم کروا دے. فلا اثم علیہ، تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہوگا. ان اللہ غفور الرحیم، اللہ اس معاملے میں جو ہے نا معاف فرمانے والے، رحم فرمانے والے ہیں. اللہ کو معلوم ہے نا کیا ہونا چاہیے. اس لیے اس معاملے میں آپ نے اگر کوئی اس طرح کا اسٹیپ لیا ہے تو اللہ آپ کو گنہگار نہیں ٹھہرائیں گے، اللہ کو آپ کو معاف فرما دیں گے. اللہ غفور ہے، رحیم ہے. اوپر فرمائے کہ سمیع علیم ہے. اللہ کے جو ہاں، تو کوئی تعویل نہیں کر سکتا ہے. ہاں نہیں، ناسخ اور منسوخ کے جو آیات ہیں، تو جو آیتیں جو ہے نا بعد میں آیتیں اتری ہیں اس موضوع پر، وہ ناسخ سمجھی جاتی ہے، اور پہلے کی آیتیں جو ہے نا، تو ناسخ اور منسوخ مطلب حکم منسوخ ہے، تلاوت منسوخ نہیں ہے. اس کی تلاوت میں موجود ہے، حکم میں منسوخ ہے یہ. وصیت کرنے والا ہاں دنیا سے چلا گیا، ہاں، اب
जो लोग कोई ऐसा करने जा रहा है तो वो ये तावील करे। नहीं नहीं, तावील कोई नहीं कर सकता इसमें, क्योंकि कुरान के जो अहकाम है बिल्कुल वाज़ेह है, अभी तो कोई तावील कर ही नहीं सकता इसकी, सिर्फ तिलावत बाकी है उसकी, उसका हुक्म तो मनसूख है। इस आयत के बाद जी अपनी मर्जी से भी दे सकता है ना वो कुछ परसेंट। हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा 1/3 आपके पास जो जितना माल है, तो आप अपनी मर्जी से किसी इदारे को, किसी चैरिटेबल ट्रस्ट को, या कोई दोस्त अहबाब को, जिसको आप ये दाइए, जो लोग दावत का काम कर रहे हैं दीन इस्लाम का, तो आप समझते हैं कि इनको देना चाहिए मेरे लिए ख़ास तौर पर, आपको मालूम है कि इन लोगों को नहीं मिलेगा, या कानूनी तौर पर ये हकदार नहीं है दौलत में, लेकिन आप चाह रहे हैं कि उनको भी कुछ मिले, तो अल्लाह ने आपको इख्तियार दिया है इस चीज़ का। अल्लाह ने आपको कहा है कि आप कर सकते हैं। तो 1/3 यानी आपकी जितनी प्रॉपर्टी है उसमें से 1/3, 1/3 हिस्सा आप जो है ना किसी को लिख सकते हैं, किसी इदारे को, किसी मदरसे को, किसी आलिम के लिए, किसी हॉस्पिटल के लिए, जो चैरिटी वर्क दुनिया में हो रहा है जो आपको मालूम है, तो अल्लाह ने इजाज़त दी, लेकिन 1/3 से ज़्यादा नहीं, 1/3 से ज़्यादा नहीं। अगर आपने लिख भी दिया है, आपने कहा कि भी मेरी आधी दौलत, तो वो आधी दौलत मानी नहीं जाएगी, आपकी वसीयत में तब्दीली की जाएगी। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, या किसी पर किसी को भी, तो आप किसी को भी दे, लेकिन 1/3 से ज़्यादा नहीं लिख सकते। अगर आपने 1/3 से ज़्यादा कर दिया है तो उस वसीयत में तब्दीली की जाएगी इस आयत के मुताबिक, है ना, उसको कोई गुनाह नहीं। उसमें गुनाह, उसमें जो है ना उसमें तब्दीली की जाएगी, फला इस्मा अलैह, उसमें कोई गुनाह नहीं होगा तब्दीली में। जी अगर इसी से मुतालिक एक चीज है, एक हदीस में लोग अक्सर हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश, यूपी में, उत्तर प्रदेश चहलत नगर में कहते हैं कि एक हदीस कोट करते हैं, और तो उसकी वजह चाहता हूँ सारी दुनिया वाले भी सुन लें जो आपके अंत व माल का ले कह करके, वो बेटे के माल को लूट करके, गसब करके, और चाहे भाइयों में चाहे अलग अलग तकसीम कर देते हैं। वो उस हदीस का मफहूम अलग है, अंत व मालू का ले अबी का वाला मामला अलग है, वो उसका पस मंज़र हम बयान करेंगे अगले हफ्ते। अंत व मालू का ले अबी का पूरी हदीस बयान कर देंगे तो मामला वाज़ेह हो जाएगा क्या मुराद है वहाँ पर, है ना। अंत व मालू का ले अबी, या मसलन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो वालिदैन से तो कुछ नहीं मिला, उनको गरीब माँ बाप थे, उन्होंने पढ़ा दिया, पढ़कर इंजीनियर डॉक्टर बन गए और बहुत माल है, तो अब वालिदैन को महरूम कर रहे हैं, वालिदैन पर कोई खर्च नहीं कर रहे। तो इंसान ने सोचना चाहिए कि आपके पास जो कुछ है वो आपके वालिद का है दरअसल। अंत व मालू का अबी का, आप भी और आपके पास जितनी दौलत है वो सब जो है ना आपके वालिद की है, आपके वालिद की है, भले ही उन्होंने नहीं कमाया है, आपने अपनी मेहनत से, आप इंजीनियर डॉक्टर बन के आपने जो है ना बिल्डिंग बनाई है, लेकिन वो जो है ना पहला हक उनका है, वो जो है मालिक कंसीडर किए जाएंगे माँ बाप, ऐसा नहीं है। तो क्या उसको बांट सकते हैं अपने दूसरे बेटों में और उसको महरूम कर सकते हैं? नहीं, उसका वो वसीयत के हिसाब से, वो जो कुरान के अंदर जो विरासत की जो मद बयान किए गए ना उसके हिसाब से तकसीम होगी उसकी तो। लेकिन इस हदीस का मफहूम ये है कि भाई जो है ना इंसान ने ये समझे कि ये मेरी दौलत है, ये तुम्हारे वालिद की है, ये तुम मालिक बन करके अपने उस बेटे को महरूम करके अपने सारे बेटों को दूसरों को दे दें। नहीं, ऐसा नहीं होगा। नहीं, विरासत की आयत के ताल्लुक से के हिसाब से ही जो है ना उसका वो होगा जी। जब वो मर गया तो वो उसके हिसाब से नहीं होगा, दौलत तो दरअसल बेटे की है ना बेटा मरा ना बाप मरा। हाँ, तो कोई ना कोई तो मरेगा। एक बेटे की दौलत अच्छी खासी लूट करके बाकी 2 3 4 5 भाइयों को दे देते हैं, 6 भाई। हाँ, वो गलत है जी। और ये कहकर कि अंता मालो का ले, हाँ वो गलत है, वो तो गलत है। अपने ऊपर अगर खाए पिए तो चलो ठीक है, लेकिन अगर अपना न लेते हुए अपने बेटों को तकसीम कर दे, नहीं वैसा नहीं कर सकते, वो तो गलत है। हाँ वैसा नहीं कर सकते। शुक्रिया। लेकिन अपने वालिद को जो है ना ये ना कहे कि भी मैंने अपनी मेहनत से कमाया। बहुत सारे लोग हैं दुनिया में बदबख्त किस्म के जो वालिदैन को महरूम कर देते हैं, वो कहते हैं कि भी तुमने क्या दिया, हमने कमाया। तो वो हदीस है कि भाई अंत एक वो साहबी के ताल्लुक से है वो कि भी वो खर्च ही नहीं करते हैं। शिकायत की एक वालिद साहब ने, एक साहबी ने शिकायत की नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि ये जो है ना मुझ पर कोई खर्च ही नहीं करता है, मुझे खर्च ही नहीं देता ये तो आपने बुलाया और कहा कि भाई अंत वो मालू का ले अभी का, तुम और तुम्हारे पास जितना माल है सब तुम्हारे बाप का है, ये ऐसा नहीं है, लाजिमन खर्च करो उन पर, वो मुराद है वहाँ पर। विरासत का वो नहीं है, कर रहे हैं इंडिया या पाकिस्तान में, वहाँ पर है, हर जगह है, इस्लामी ममालिक में सब है, इस्लामी ममालिक में। और जहाँ ऐसे भी हमारे पास केसेस आए हैं, ऐसा होता है कि वालिद वसीयत करता है, एक बच्चे को ज्यादा कर देता है, उसमें वो उसकी फैमिली में ये चीज शामिल होती है कि उस बच्चे ने वो विरासत बनाने में उसका ज्यादा किरदार है, उसको उसके हक के हिसाब से उसको दिया जाता है। ये चीज होती है, बहुत सारी चीज़ें आती है बाद में जो लोग लेकिन जो कुरान में जो है ना वाज़ेह तौर पर बयान किया गया किसका कितना हिस्सा है। और जहाँ पर इस्लामी मसला हिंदुस्तान के अंदर पर्सनल लॉ होता है, मुस्लिम पर्सनल लॉ कहते हैं उसको। तो पर्सनल लॉ यानी मुसलमानों के जो शरीयत के जो मामलात है वो आपस में खुद ही तय करे इंसान जो है ना
विरासत का जो मामला है वहाँ कोर्ट में ले जाने की ज़रूरत नहीं वहाँ पे तो विरासत के जो इंडिया में कानून है है जी वो तो हर मजहब के हिसाब जी जी बिल्कुल जी जी मुस्लिम है उसकी तकसीम बिल्कुल तो गो के जी जी तो गो के हमारे यहाँ पर इस्लामी हुकूमत नहीं है इंडिया में, मगर पर्सनल लॉ का हमारे पास सिस्टम है। तो मुसलमान अपनी शादी अपने हिसाब से करेंगे, निकाह अपने हिसाब से करेंगे, विरासत अपने हिसाब से तकसीम करेंगे, और खुश और मौत और ज़िंदगी के जो भी मामले होंगे वो शरीयत के हिसाब से तय होंगे। तो ये हमें इख्तियार है वहाँ पर। तो ये जो है ना विरासत का मामला हमारे यहाँ पर भी अप्लीकेबल है। सर ये कुछ लोग जो है मतलब अपने मरने से पहले अपनी जायदाद जो है वो तकसीम कर देते हैं तो उसमें उस मामले में भी ऊपर नीचे कर देते हैं तो बेटियों को नहीं दिया है। हाँ वो तो गलत है ना, वो उसमें तब्दीली की जाएगी उस वसीयत में। ये फमन खाफ मिन मूसिर, हाँ वो तब्दीली की जाएगी। अगर उसने इस तरह का काम किया है चले जाओ। और लिख ऐसा लिख कर चले भी गए तब भी उस वसीयत में तब्दीली की जाएगी। 182 नंबर की आयत लागू जी मतलब फिजिकली वो चीज उसके हवाले दे डाल तो वो अल्लाह के यहाँ पर गुनहगार होगा, अल्लाह के यहाँ पर पकड़ा जाएगा वो। और उनके वारसों को जो पीछे रहने की उनकी जिम्मेदारी है। अब उनकी जिम्मेदारी है कि भाई ये ना अदल इंसाफ के साथ अगर इस तरह की ज्यादती की है तो खुद आपस में समझौता कर ले और जिसका जो हक बनता है उनको दे दे, ताकि वो इंसान गुनहगार ना हो और उनको माफ़ कर दे। अगर ऐसा ना करे तो वो गुनहगार होगा, अल्लाह के यहाँ पर पकड़ा जाएगा, लाजमन पकड़ा। जी जी जो आदमी ऐसा करके जा चुका है वो अल्लाह के यहाँ गुनहगार होगा, वो पकड़ा जाएगा। इसीलिए कहते हैं कि भाई अल्लाह से डरना चाहिए। इंसाफ जो है ना हुकूकुल इबाद में इंसाफ ज़रूरी है। इबाद के अंदर ही आता है ना हुकूकुल इबाद में, ये हुकूकुल इबाद के अंदर, तो कभी भी ज्यादती ना करे इसमें। लेकिन ज़्यादातर ऐसी सूरत हाल है हमारे यहाँ पर ज्यादती वाली। तो ये बस खौफ खाना चाहिए अल्लाह के इससे। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका।